أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 58 سے آیت نمبر 68 تک 11 آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ میں سیرت یوسفی کا یہ پہلو بیان کیا گیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کنویں سے نکال کر کے شاہی گھرانے میں جگہ دی، شاہی گھرانے سے پھر آزمائش کے طور پر نکال کر قید خانے میں پہنچایا، اور اب قید خانے سے کئی سالوں کے بعد ابتلا اور آزمائش سے نکالنے کا فیصلہ کیا، اور ایک بادشاہ کا خواب اس کا ذریعہ بنا، اور اس کی تعبیر بتانے کے نتیجے میں، تدبیر بتانے کے نتیجے میں، بشارت سنانے کے نتیجے میں یہ قید خانے سے اب بادشاہ کے مصاحبت اختیار کرتے ہیں۔ بادشاہ ان کو وزارت خزانہ کا منصب عطا دیتا ہے، اور یہ وزارت خزانہ پر فائز ہونے کے بعد کچھ عرصہ وزیر خزانہ کے طور پہ رہے، اور پھر بادشاہ اپنے کلی اختیارات ان کے سپرد کر دیتا ہے۔ اب یہ کلی طور پر مصر کے بادشاہ قرار دیے گئے ہیں، اگرچہ نام بادشاہ کے اعتبار سے وہ ریان بن ولید کا ہی ہے، لیکن یہ اختیارات مکمل طور پر اسی طرح کے رکھ رہے ہیں۔ منصب ان کا عزیز مصر والا ہی ہے۔ عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام نے ابتدائی 7 سال وزارت خزانہ سنبھالنے کے بعد مصر کے اندر خوب زراعت کی۔ قدرتی طور پہ بارشوں کا سیزن تھا، بارشیں وافر مقدار میں ہوتی تھی موسم کے مطابق، اور موسم کے مطابق چیز کا مل جانا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ یاد رکھیے، موسم سے ہٹ کر چیز کا ملنا یہ نعمت نہیں ہے، آزمائش ہے، امتحان ہے، اور موسم کے مطابق چیز کا نہ ملنا یہ بھی آزمائش اور امتحان ہے۔ جیسا کہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ بالکل ویسا ہی دور ہے۔ موسم کے مطابق چیز نہیں مل رہی، یعنی موسم کے مطابق بارشیں نہیں ہو رہی، موسم کے مطابق سردی نہیں آ رہی، موسم کے مطابق گرمی نہیں آ رہی، گرمی سردی کا موسم بدل چکا ہے، بارشوں کا موسم بدل چکا ہے، اور اس طریقے سے یہ جو دھوپ کی تپش اور دھوپ کی ٹھنڈک اس کا موسم بدل چکا ہے۔ یہ جو موسموں کی تبدیلی اور تغیر ہے یہ ایک آزمائش اور امتحان ہے جس سے ہم اہل پاکستان گزر رہے ہیں۔ بہرحال یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے ابتدائی خواب کی تعبیر کے مطابق ابتدائی 7 دنوں میں جب بارش کی فراوانی ہوئی تو آپ نے خوب زراعت کی، اور اس کے نتیجے میں اللہ نے اس میں خوب برکت عطا فرمائی، اور خوب جو ہے وہ اناج
गेहूँ इनको हासिल हुआ। ये बताई गई तदबीर के मुताबिक उसमें से उतना निकलवाते कि जो मुल्क की ज़रूरत के लिए काफ़ी होता, उसको निकाल करके उसको खर्च करते, उसका इसराफ यानी उसको सर्फ करते, और बाकी का जो है सारा का सारा गंदम और गेहूँ वो खोशों के अंदर रहने देते। और यूँ बतदरीज वो ज़ख़ीरा होता 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 7 साल में अच्छा खासा जो है वो यूँ समझ गल्ला वो ज़ख़ीरा हो चुका। 7 सालों के बाद आजमाइश का दौर शुरू हुआ और क़हत साली शुरू हो गई। बारिशें ख़त्म हो गई या बारिशों के अंदर बरकत ना रही और ज़मीन के अंदर वो जो ज़राअत का एक बरकत वाला मामला था वो ख़त्म हो गया। और क़हत साली का मतलब सिर्फ बारिशों का ना होना नहीं है, बल्कि क़हत साली का मतलब यही है कि बेबरकती पैदा हो जाए। क़हत साली का मतलब यही है कि चीज़ों के अंदर फरावानी ख़त्म हो जाए, ज़रूरत के मुताबिक आपके जो वसाइल हैं वो पूरे ना हो रहे हों, तो ये क़हत साली है। वो चाहे जानवरों के लिए हो, चाहे इंसानों के लिए हो, चाहे किसी के। तो चुनांचे यहाँ पर क़हत साली शुरू हुई और जैसे जैसे ये क़हत साली का दौर बढ़ता गया वैसे वैसे अतराफ़ व अकनाफ में लोगों का गल्ला ख़त्म होता गया। ख़ुद अज़ीज़ मिस्र ने एक पूरी हिकमत और तदबीर के साथ चूँकि मामला चलाया था, तो अब वो जो हुकूमती ख़जाने में गल्ला था उस गल्ले को बेचना शुरू कर दिया, अपने ही लोगों पर बेचना शुरू कर दिया। लेकिन इस बेचने में हिकमत ये इख्तियार की कि एक घराने की ज़रूरत से ज़्यादा गल्ला नहीं दिया गया, जिसको हम राशन कार्ड कहते हैं। राशन कार्ड बना दिया गया और हर ख़ानदान को एक मखसूस पैमाना रख करके उसको गल्ला दिया जाने लगा कीमत लेकर के, और कीमत भी वो ली गई जो आम दिनों में निर्ख होते थे, आम दिनों में कीमत होती थी, उसके मुताबिक कीमत ली जाने लगी। यूँ क़हत साली से नाजायज़ फ़ायदा मुनाफाखोरी नाजायज़ नहीं ली गई। जब ये बात यहाँ अहले मिस्र में फैल चुकी तो अहले मिस्र इस गल्ले से फ़ायदा उठा रहे थे। इनको क़हत साली नहीं लग रही थी, गल्ले के एतबार से, अनाज के एतबार से इनको परेशानी नहीं थी। फिर बादशाह ने, अज़ीज़ मिस्र ने कुछ अरसे के बाद अनाउंसमेंट करवा दी, ऐलान करवा दिया कि अतराफ़ व अकनाफ के लोग भी यहाँ से आकर के अपनी ज़रूरत के मुताबिक गल्ला ले सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि एक आदमी को एक घराने का गल्ला दिया जाएगा, उससे ज़्यादा का गल्ला नहीं दिया जाएगा, ताकि लोग ज़्यादा गल्ला ख़रीद करके यहाँ से कम कीमत में ज़्यादा ख़रीद करके वो कहीं जा करके ब्लैक में ना बेचना शुरू कर दें, वो उससे नाजायज़ फ़ायदा ना उठाना शुरू कर दें और फ़रोख्त कर। चुनांचे यूसुफ अलैहिस्सलाम के इस अनाउंसमेंट के बाद अब ये मिस्र है, मिस्र से मुल्हक़ा इलाके उर्दन, शाम, फ़लस्तीन, इन तमाम इलाकों में यही सूरत हाल थी, क़हत साली थी। और शाम ही के इलाकों में से एक इलाका केनान कहलाता था। यहाँ पर याकूब अलैहिस्सलाम और आपके 11 बेटे और उनकी बीवियाँ और उनकी औलाद यहाँ पर आबाद थी। यहाँ तक खबर पहुँची कि गल्ला बेचा जा रहा है। यहाँ से याकूब अलैहिस्सलाम ने 10 बेटों को गल्ला ख़रीदने के लिए मिस्र रवाना किया और एक बेटे को अपनी खिदमत के लिए वहाँ पर रख दिया, जिसका नाम बिन्यामीन है। ये 10 बेटे वहाँ से रवाना होते हैं, मिस्र में पहुँचते हैं और मिस्र में आते ही यूसुफ अलैहिस्सलाम इनको पहचान लेते हैं। अब ये पहचाने कैसे गए, ज़रा इसको समझिएगा। आप जानते हैं कि किसी भी इस तरह के हालात में से निपटने के लिए जो कवायद व ज़वाबित मुरत्तब किए जाते हैं वो आला अदलिया की तरफ से या हुकूमत की तरफ से मुकर्रर किए जाते हैं। यहाँ चूँकि अदालत भी वही है और हुकूमत भी वही है और सिक्योरिटी के इदारे भी वही है, सब कुछ वही है। लिहाजा यूसुफ अलैहिस्सलाम के इस हुक्मनामे के बाद कि बैरूनी लोग आकर के गल्ला ख़रीद सकते हैं, अंदाज़ा ये है, करीने क़यास ये है कि शायद आने वाले लोग जो बाहर से लोग आते होंगे पहले उन्हें बादशाह के दरबार में हाज़िरी देना होती होगी, यहाँ आकर हाजिर होकर के अपना नाम, पता, एड्रेस, इलाका वगैरह लिखवाएं और अपनी कैफियत लिखवाएं। कहीं ये गल्ला ख़रीद करके बेचने तो नहीं लेके जा रहे। ये सारी यानी जिसको कहते हैं आप जो है वो क्या कहते हैं उसको तफ्तीश ज़बरदस्त लफ्ज़ है, तफ्तीश करवा के जाएं। अब जो तफ्तीश के लिए ये आए तो मुमकिन है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस तफ्तीश के दौरान हासिल होने वाली मालूमात से पहले ही उनके चेहरों को देख करके पहचान लिया हो कि ये तो मेरे भाई हैं। अब ये पहचानना
100% ممکن ہے، اس لیے کہ آپ چھوٹے تھے، یہ بھائی بڑے تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ بڑوں کے خد و خال میں، چہروں میں تبدیلی ذرا کم آتی ہے، بچے کے چہرے میں، خد و خال میں، قد کاٹ میں تبدیلی جلدی آتی ہے اور بہت زیادہ آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری جو نادرہ کی جو نادرہ کا جو سسٹم ہے، اس کے اندر ایک 18-19 سال کا لڑکا جب اپنا شناختی کارڈ بنواتا ہے تو اس کو تاریخ تنسیخ کم دی جاتی ہے، اور اگر مجھ جیسا اور خالد صاحب جیسا بزرگ وہاں کوئی چلا جائے، ہاں جی، نادرہ کے اندر جو ہے وہ اپنا نیا شناختی کارڈ بنوانے کے لیے، تو وہ نیا شناختی کارڈ بنانے کے بعد اگلے 30 سال کے لیے ہمیں مدت دے دیں گے کہ 30 سال کے بعد آنا تنسیخ ہوگی، یا ہو سکتا ہے تاحیات لکھتے ہیں جی۔ تو اس لیے بڑے آدمی کی جو شکل و صورت ہے اس کے اندر تبدیلی ذرا کم ہوتی ہے، اور جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کے اندر تبدیلی جلدی ہوتی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو پہچان لیا، یہ پہچاننا فطری امر تھا، اور انہوں نے نہیں پہچانا، یہ بھی فطری امر تھا۔ دوسرا، یہ بھی ممکن ہے کہ یوسف علیہ السلام نے ابتدائی طور پہ نہ پہچانا ہو، جب تفتیش شروع ہوئی ہو انہوں نے کہا ہو کہ ہم کنعان سے آئے ہیں، خاندان نبوت کے چشمہ چراغ ہیں، ہمارے پردادا ابراہیم نبی تھے، ان کے بیٹے اسحاق نبی تھے، ان کے بیٹے ہمارے والد یعقوب نبی ہیں۔ جب انہوں نے اپنا ایک شجرہ بیان کرنا شروع کیا ہو تو یوسف علیہ السلام نے فوراً کہا اچھا یہ تو میرے بھائی ہیں، لیکن زیادہ قرین قیاس بات یہ کہ ان کو دیکھتے ہی پہچان لیا۔ اب اگلا مرحلہ، جب ان کو پہچان لیا تو اب پہچاننے کے بعد ان کو باور نہیں کروایا کہ میں آپ کا بھائی ہوں، غلہ لینے کے لیے بھیج دیا گیا، اور ساتھ ہی چونکہ دور دراز سے آئے ہیں، کنعان سے آئے ہیں، اور ممکن ہے کہ اس وقت باہر سے آنے والا کوئی اور مسافر نہ ہو، تو عین ممکن ہے کہ ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے جو سیکورٹی ادارے ہیں یا جو اپنے خادم ہیں ان کو خاص طور پہ تحفظ کا بھی حکم دے دیا ہو، اور ان کو یہ بھی کہہ دیا ہو کہ ان کے کھانے پینے کا اور ان کی رہائش وغیرہ کا جتنا وقفہ، جتنی دیر یہ آ رہے ہیں، ان کو خوب پروٹوکول دینا ہے اور شاہی اعزاز سے نوازنا۔ حکم نامہ جاری ہو گیا۔ اب جہاں پر بادشاہی نظام ہے وہاں پر کوئی آدمی پوچھنے کی سکت نہیں رکھتا کہ جناب آپ نے یہ آرڈر کیوں جاری کیا، کس بنیاد پر یہ آرڈر دیا گیا، بات ختم۔ یہاں پر شاہی اعزاز اور پروٹوکول مل رہا ہے، اور ان کو خوب کھلایا پلایا جا رہا ہے، بہترین ان کی مہمان نوازی کی جا رہی ہے۔ اور پھر بوقت رخصت ان کو پوچھا کہ آپ، اچھا جب ابتدائی طور پہ تفتیش ہوئی تو یقیناً اس تفتیش میں انہوں نے بتایا ہوگا کہ ہم کل 11 بھائی ہیں، والد ہمارے حیات ہیں، 11 ہم بھائی ہیں، 10 ہم بھیجے گئے، ایک کو اپنی خدمت کے لیے روکا گیا۔ اب یوسف علیہ السلام نے جاتے ہوئے کہا اچھا تم نے بتایا تھا نا کہ 11 بھائی ہیں، ہاں جی 11 بھائی ہیں، وہ 11ویں کا بھی ہمیں اگر آپ غلہ دے رہے ہیں، آپ بڑے اچھے آدمی ہیں، ہاں جی بڑے اچھے بادشاہ ہیں آپ، تو آپ 11ویں کا بھی غلہ دے رہے ہیں تو ہم آپ کے بہت ہی شکر گزار ہوں گے۔ جواب آیا کہ جناب ہمارا اصول نہیں ہے، جو آتا ہے وہی غلہ لے کے جاتا ہے، ہم کسی کے پیچھے غلہ نہیں بھیجتے۔ ممکن ہے کہ آپ غلط بیانی بھی کر رہے ہوں، آپ جس کے نام پہ غلہ لے کے جا رہے ہیں اس کو نہ دیں اور آپ جا کے فروخت کر دیں، زیادہ نہیں رکھ پر، اس لیے ہم آنے والے کو یہ غلہ دیتے ہیں، جو آدمی آیا نہیں اس کو غلہ۔ لہذا آپ نے اگر بھائی کے نام پہ بھائی کے لیے غلہ لینا ہے تو آئندہ جب آپ آئیں تو 10 کے بجائے 11 آئیں گے، ہم 11 کو غلہ دیں گے۔ لیکن ایک بات سننا، اگر آپ آئندہ 10 کے بجائے 11 نہ آؤ اور 10 آؤ گے تو پھر ہم یہ سمجھیں گے تم نے اپنے بیان میں غلط بیانی سے کام لیا ہے، جھوٹ سے کام لیا ہے، اس لیے ہم تمہیں بھی غلہ نہیں دیں گے۔ آئندہ آنا ہے تو 11ویں کو ساتھ لے کر آنا ہے۔ یہ بیچارے حکم نامہ سن کر کے چلے گئے۔ اب سخت بات ہے، یہاں سے پہنچے اپنے گھر اور ابا حضور سے کہا کہ ابا حضور وہاں جو بادشاہ ہے بڑا ہی نیک آدمی ہے اور انتہائی با اخلاق آدمی ہے اور انتہائی ملنسار آدمی ہے اور بہت مہمان نواز ہے، اس نے ہماری تو بہترین مہمان نوازی کی ہے اور بہترین پوری طرح غلہ ناب تول میں پورا وزن ہے اس کا، اور کوئی زیادہ قیمت بھی نہیں لی، اتنی ہی قیمت لی ہے جتنی قیمت بنتی تھی۔ اچھا بیٹا یہ تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن ابا حضور بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک حکم نامہ جاری کر دیا کہ اگلی دفعہ جب غلہ ضرورت ہو تو 11ویں بھائی کو لے کر آنا ورنہ غلہ نہیں ملے گا۔ اب یعقوب علیہ السلام کے لیے پریشانی تھی، فرمانے لگے اچھا بیٹا بات یہ ہے کہ اگر تم کہتے ہو تو پھر اس پہ غور کریں گے،
اب یہ بات چیت چل رہی تھی، اتنے میں کسی ایک نے بوری کو کھولا، غلے کے تھیلے کو کھولا تو دیکھا کہ اس میں اس کے حصے کی پونجی موجود ہے، یعنی جو قیمت ادا کی تھی وہ قیمت اس کے اندر موجود ہے۔ تو کہنے لگا حضور یا ابانا ما نبغی، ہمیں اور کیا چاہیے، ہمیں اور کیا چاہیے، غلہ بھی مل گیا، پونجی بھی مل گئی۔ اب پہلے پہل تو حیرت ہوئی کہ شاید یہ غلطی سے بھی آ سکتا ہو، دوسرا تھیلا کھولا، اس میں اس کے حصے کی تیسرا کھولا، تو پتہ چلا کہ یہ غلطی سے نہیں ہوا، باقاعدہ ارادتاً ایسا کیا گیا۔ اب یہاں ان کا دل اور پسیج گیا، اور بادشاہ کے حوالے سے یا عزیز مصر کے حوالے سے ان کے دل میں مزید شکریہ اور تہنیہ کے جو ہے وہ کلمات اس کے دل میں پیدا ہوئے یا جذبات پیدا ہوئے۔ چنانچہ ابا حضور سے گڑ گڑا کر کے کہنے لگے کہ ابا حضور اب کی بار یہ غلہ چونکہ تھوڑا ہے اور یہ غلہ تھوڑے دنوں میں ختم ہو جائے گا، جیسے یہ ختم ہونے والا ہوگا ہم دوبارہ جائیں گے اور دوبارہ جا کر کے جو ہے وہ جا کر اپنے 11ویں بھائی کو بھی ساتھ لے جائیں گے اور غلہ زیادہ مقدار میں لے کر آئیں گے۔ چنانچہ ابا حضور نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اگر تم مجھ سے وعدہ کرتے ہو کہ واپس آؤ گے تو 11 کے 11 واپس آؤ گے، وعدہ کرتے ہو تو پھر ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ 11ویں بیٹے کو یعنی بنیامین کو بھی بھیج دوں گا۔ اب انہوں نے وعدہ کیا اور یعقوب علیہ السلام نے ان کو ان کے وعدے کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے، جب آپ نے جانا ہوگا بیٹے کو بھی لے جانا۔ اب جانے کی باری آ گئی، کچھ دنوں کے بعد، کچھ عرصے کے بعد جانے کی باری آ گئی، غلہ ختم ہو گیا، یہ 11ویں بیٹے کو ساتھ لے جا رہے ہیں۔ اب یعقوب علیہ السلام انہیں ایک نصیحت فرماتے ہیں کہ دیکھو جاؤ، لیکن جانا ایک دروازے سے مت داخل ہونا، الگ الگ مقامات سے داخل ہونا۔ اور اس کی وجہ اور حکمت مفسرین نے بہت ساری وجوہات لکھی ہیں اور بہت اس سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہیں، اللہ عالم، لیکن جو ظاہری طور پہ بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ کہیں نظر بد کا شکار نہ ہو جاؤ، کہیں نظر بد کا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ گئے تو پہلے بھی 10 تھے، پہلے نظر بد کا خوف کیوں نہیں ہوا؟ تو اس کا جواب یہ کہ پہلی دفعہ یہ غیر معروف تھے، پہلی دفعہ ان کو جانتا کوئی نہیں تھا۔ اب جب پہلی دفعہ یہ چلے گئے، بادشاہ نے پروٹوکول دیا، شاہی مہمان نوازی ان کی گئی، تو اب سب کی نظروں میں آ گئے، تو لوگوں نے ان کے اوپر چونکہ نگاہیں ڈال دی، گاڑ دی کہ جناب یہ شاہی مہمان ہیں۔ اب جب یہ جائیں گے 10 کے بجائے 11 ہوں گے، کریئر جوان، خوبصورت، خاندان نبوت کے چشم و چراغ، چہروں پر نور نبوت کے اثرات، یہ ساری چیزیں موجود۔ اب ان چیزوں کو دیکھ کر کے زیادہ لوگوں کی نگاہ گہری پڑے گی ان پر، اور عین ممکن ہے کہ کسی بد نظر کی نظر لگ جائے اور یہ لوگ جو ہے وہ بیچارے نقصان اٹھائیں۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام کے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام نے نصیحت فرمائی کہ ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا۔ ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے نظر بد، دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے جو زیادہ قرین قیاس ہے، یعنی زیادہ جو دوسرے نمبر پہ بات آتی ہے وہ یہ کہ چونکہ یہ کڑیل جوان ہیں اور وہ زمانہ ایسا ہے کہ جو قبائلی نظام ہے، قبائلی نظام میں یہ ہوتا ہے کہ چند لوگ اکٹھے ہوں، ایک قبیلے ایک خاندان کے لوگ ہوں، تو دوسرے لوگوں کو ذرا خوف سا ہو جاتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کوئی ڈکیتی کرنے آئے ہوں، رازنی کرنے آئے ہوں، کہیں کوئی حملہ آور ہوں، ہاں جی، تو لوگ پیش قدمی کرتے ہوئے ان پر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ اس بات کا بھی خوف اور خطرہ ہو سکتا ہے کہ جناب کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ایک دروازے سے داخل ہوں اور لوگ ان کو حملہ آور سمجھ کر کے ان پر حملہ کر دیں۔ تیسری بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے نمبر 3 پر، اور وہ یہ ہے کہ چونکہ ان کو پہلے شاہی اعزاز دیا گیا، پروٹوکول دیا گیا، تو اب جب یہ اکٹھے جائیں گے تو کسی راہزن کی، کسی بد کردار کی نظر میں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بات آ جائے کہ جناب یہ کوئی صاحب ثروت لوگ ہیں، بڑے کوئی مالدار لوگ ہیں، بڑے کوئی اونچے گھرانے کے لوگ ہیں، بڑے کوئی سرمایہ دار قسم کے لوگ ہیں، ان کو لوٹ لیا جائے۔ بادشاہ جو ان کی عزت اپنا تکریم کر رہے ہیں تو ان کو لوٹا جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ 3 بڑی وجوہات جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی۔ دیکھیے جی، وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، اور یوسف کے بھائی کنعان سے مصر میں غلہ خریدنے کے لیے آئے تو یوسف کے پاس گئے تو یوسف نے ان کو پہچان لیا اور وہ ان کو نہ پہچان سکے۔ دیکھیں قرآن پاک نے ایک آیت میں کتنی فصیح اور بلیغ بات کر دی ہے۔ یوسف علیہ السلام غلہ بیچنا شروع ہو گئے، مصر والے لینا شروع ہو گئے، مصر والوں سے آواز باہر تک گئی، باہر سے لوگ آنا شروع ہو گئے۔ یہ قرآن پاک کے بیان کرنے کا مقصود ہی نہیں ہے، یہ جزیات ہے اور جزیات کو قرآن پاک بیان نہیں کر رہا۔ قرآن پاک کا جو مقصودی مفہوم ہے وہ بیان ہو رہا ہے، مقصودی بات جو ہے وہ قرآن پاک بیان کر رہا ہے۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ۔ اچھا یہاں پر بھی آئے ہیں تو کوئی لمبی چوڑی نہیں بات،
یہاں آئے، یوسف علیہ السلام نے پہچانا، انہوں نے نہیں پہچانا، اب قرآن کیا کہتا ہے؟ اب وہ واپس جانے لگے ہیں۔ یہ کتنی مختصر بات کی، لیکن اس مختصر بات میں بہت بڑا مفہوم ہے۔ فرمایا وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ، جب یوسف نے ان کے لیے ان کا سامان تیار کر دیا تو کہا کہ جو باپ کی طرف سے تمہارا ایک اور بھائی ہے اسے بھی میرے پاس لیتے آنا۔ ظاہر ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہے کہ وہ بغیر اناؤنسمنٹ کے، بغیر اطلاع کے وہ آئے ہوں، آتے ساتھ ہی ان کو غلہ دے دیا ہو، غلہ دے کر کے کہا ہوگا بھائی کو لے کر آنا۔ نہیں ہے، باقاعدہ بھائی ہیں، اتنے عرصے کے بعد، 4 دہائیوں کے بعد مل رہے ہیں، ہاں جی، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ یوسف علیہ السلام یوں پلک جھپکتے ان کو غلہ ان کے لیے تیار کروائیں، غلہ دیا اور کہا کہ بھائی کو لے کر آنا، ایسا نہیں ہے۔ قرآن پاک نے یہ اس لیے کہا کہ قرآن پاک اصل میں میرے اور آپ کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھیے یہاں پر میرا مقصد قطعاً تاریخی جزیات بیان کرنا مقصود نہیں، میرا مقصد ہے سبق دینا، میرا مقصد ہے عبرت دینا، اور عبرت حاصل ہو رہی ہے کہ اللہ نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ دیکھیں ابھی چند آیات پیچھے وہ جیل میں تھے، پھر آپ کا علمی سطوت اور شان وہ آپ کا بلند ہوا، اور اب بادشاہ کی مسابت ہو گئی، مسابت کے بعد بادشاہی مل گئی، بادشاہی ملنے کے بعد قید فراوانی کے بعد قید سالی کے بعد جو ہے وہ بھائیوں کا آنا۔ اب وہ جو کنویں کے اندر ڈالنے والے تھے، وہ جو اپنی نظروں سے اور باپ کی نظروں سے دور کرنے والے تھے، اب وہ سر نگو ہو کر کے یہاں آ رہے ہیں۔ قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے؟ یہ ہے اتار چڑھاؤ، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ ایام ہے، یہ دن ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان پھیر دیتے ہیں، کبھی ادھر کا کبھی ادھر کا، کبھی ادھر کا پلڑا بھاری کبھی ادھر کا، کبھی ان کو عزت کبھی ان کو عزت، کبھی یہاں اتار کبھی ان کو چڑھاؤ، اور کبھی یہاں پر چڑھاؤ ان کا اتار۔ اس کو کہتے ہیں نشیب و فراز، یہ نشیب و فراز ہو رہا ہے۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِي، اپنے بھائی کو میرے پاس لیتے آنا۔ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اب یہ دیکھیں انا خیر المنزلین کے لفظ نے بتا دیا کہ شاہی مہمان نوازی ہوئی ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ ماپ میں پوری دیتا ہوں، یعنی تول میں پورا ادا کرتا ہوں، اور مہمانداری بھی خوب کرتا ہوں۔ ایک لفظ میں بتا دیا نا کہ اس کا مطلب ہے خوب پروٹوکول دیا گیا، پوری کی پوری طرح مہمان نوازی ہوئی ہے۔ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونَ، پہلے ترغیب دی، اب ترہیب سے کام لے رہے ہیں، اور یہ یاد رکھیے فطری امر ہے، خوشخبری بھی دینا، ڈرانا بھی، یہ فطری امر ہے۔ آج کے دور میں ایک بہت بڑا ہیجان لوگوں میں پیدا کر دیا گیا کہ نہیں جناب پیار سے ہی سب کام کرنا ہے، مار نہیں پیار، یہ اصول فطرت کے خلاف ہے۔ ہاں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مار نہیں پیار یہ جملہ فطرت کے خلاف ہے، لیکن یہ بات بھی ظلم ہے کہ کسی بچے پر یا کسی انسان پر اتنا تشدد کیا جائے کہ اس کے جسم پر نشانات پڑ جائیں، یہ تشدد بھی شرعاً حرام ہے۔ ہم تشدد کا بھی خلاف ہے، لیکن ہم اس بات کے بھی خلاف ہیں کہ صرف پیار سے کام نہیں ہوتا، کہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنی پڑتی ہے، کہیں ہلکا پھلکا زجر و توبیخ کرنی پڑتی ہے۔ اب یہاں یوسف علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھو تم سمجھتے ہو نا کہ میں اچھی طرح ناپ تول پورا ادا کر رہا ہوں، اسی طریقے سے میں بہترین مہمان نواز ہوں، اس کا مطلب تم مجھے اچھا سمجھتے ہو، میں نے تمہارے ساتھ اچھائی کی، جی اچھائی کی، اب ایسا کرنا کہ میری اس اچھائی کو مد نظر رکھتے ہوئے بھائی کو لے کر آنا، لیکن یاد رکھو اگر نہیں لاؤ گے تو پھر تمہیں بھی کچھ نہیں ملے گا، ولا تقربون، میرے پاس آ ہی نہیں سکو گے۔ قالوا سنراود عنه اباه وانا لفاعلون، انہوں نے کہا کہ ہم اس کے بارے میں اس کے باپ سے تذکرہ کریں گے، ہم اس کے بارے میں اس کے والد سے تذکرہ کریں گے۔ یہ تھوڑا سا یہاں پر بے رخی کا مظاہرہ ہے بھائیوں کی طرف سے، اور اس ایک جملے نے یوسف علیہ السلام کے دل میں اپنے بھائی کی کس قدر محبت بٹھا دی ہوگی۔ بنیامین جو ماں شریک باپ شریک دونوں ہیں، اس کی کس قدر محبت بٹھا دی ہوگی، اس جملے نے بتا دیا کہ کیونکہ اس جملے میں ان کی بے رخی نظر آ رہی ہے، تو بتا دیا ہوگا پوری داستان 4 دہائیوں کی ان کے سامنے آ گئی ہوگی، اچھا یہ میرے بھائی کے ساتھ بھی وہی سلوک کر رہے ہیں جو میرے ساتھ کیا کرتے تھے، یعنی ہیں فطرتی طور پر بدسلوک آدمی ہیں، بدسلوک لوگ ہیں، بد اخلاق لوگ ہیں۔ آگے چلیے، وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفون اذا انقلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون،
اور یوسف علیہ السلام نے اپنے خدام سے کہا کہ ان کا سرمایہ یعنی غلہ کی قیمت ان کے تھیلوں میں رکھ دو۔ عجب نہیں ہے کہ جب یہ اپنے اہل و عیال میں جائیں تو اسے پہچان لیں، یعنی اس پونجی کو، جمع پونجی کو پہچان لیں۔ اور یہ بھی عجب نہیں کہ یہ پھر یہاں آئیں۔ دیکھیے پھر یہاں آئیں، یہ عجب نہیں، اس کی دو وجہ ہے۔ ایک تو یہ کہ پونجی دیکھ کر کے واپس آئیں گے۔ سوال یہ ہے کہ پونجی رکھی کیوں گئی؟ جب ناپ تول میں کوئی کمی نہیں کی، مہمان نوازی بھی اچھی کر دی، اخلاق کے کریمانہ سے پیش آ گئے، تو اس کی ضرورت کیا تھی؟ یہاں ایک بڑی حکیمانہ بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے حالات سے اندازہ کر لیا ہوگا کہ مالی حالات گھر کے اچھے نہیں ہیں۔ یہ بڑے بڑے کڑیل جوان ہیں لیکن کرتے کچھ نہیں ہیں، ویسے ہی پرانے زمانے کی طرح اب بھی یہ جنگل میں جاتے ہیں، چند بکریاں لے کے جاتے ہیں اور سر شام واپس آ جاتے ہیں، بس اور کچھ کام نہیں ہے۔ محسوس کر لیا ہوگا، اس لیے اپنے ثوابدیدی اختیارات اور شاہی اختیارات استعمال کرتے ہوئے آپ نے پونجی واپس کروا دی، تاکہ اگر ان کے پاس سرمایہ نہ ہو اس کے علاوہ تو یہ ان کے پاس واپس جائے گا، تو ان کے لیے واپس آنے میں یہاں پر آسانی ہوگی۔ دوسری حکمت یہ بھی ہے کہ آپ نے یہ پونجی بھی واپس دی، قیمت بھی واپس دے دی، تاکہ اس سے ان کے اوپر مزید گہرا اثر پڑے کہ جناب دیکھیں غلہ بھی دے دیا، قیمت بھی واپس دے دی، اور کیا چاہیے؟ یہی وجہ انہوں نے کہا ماں نبغی، ہمیں اور کیا چاہیے ابا حضور۔ دیکھیے فلما رجعوا الى ابيهم قالوا يا ابانا منع منا الكيل فارسل معنا اخانا نقتل وانا له لحافظون۔ جب وہ اپنے والد کے پاس واپس گئے تو کہنے لگے ابا جب تک ہم بنیامین کو ساتھ نہ لے جائیں، یہ بریکٹ میں بات ہے، ہمارے لیے غلے کی بندش کر دی گئی ہے، اب ہمارے لیے غلہ بند کر دیا گیا ہے، ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دیجئے تاکہ ہم پھر غلہ لائیں اور ہم اس کے نگہبان ہیں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ابھی بھیج دیجیے، مطلب یہ کہ اب کی بار جب بھی جانا ہوگا تو بھائی کو ضرور بھیجیے گا تاکہ ہمیں غلہ ملے۔ اور آخری جملہ کیا کہا؟ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کے نگہبان بھی ہیں۔ یہی جملہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کے لیے کہا تھا۔ چند آیات پیچھے چلے جائیں، بالکل یہی جملہ تھا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا، اے بجی ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دیجئے، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ وہ کھیلے کودے، جی وہاں پر دوڑے۔ ہاں قال هل آمنكم علیہ الا كما امنتكم على اخیہ من قبل، یوسف علیہ السلام اب یعقوب علیہ السلام سے بھی رہا نہ گیا، انہوں نے وہ بات کہی تھی جو میں جس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں اس کے بارے میں تمہارا اعتبار نہیں کرتا مگر ویسا ہی جیسا اس کے بھائی کے بارے میں کیا تھا، یعنی اس سے زیادہ اعتبار نہیں کرتا۔ فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، سو اللہ ہی بہتر نگہبان ہے اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ بات بالکل واضح ہے۔ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ، جب انہوں نے اپنا اسباب کھولا تو دیکھا کہ ان کا سرمایہ ان کو واپس کر دیا گیا ہے۔ قالوا یا ابانا ما نبغی، تو کہنے لگے ابا جی ہمیں اور کیا چاہیے۔ هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا، یہ ہماری پونجی بھی ہمیں واپس کر دی گئی ہے۔ وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، اب ہم اپنے اہل و عیال کے لیے پھر غلہ لائیں گے اور اپنے بھائی کی نگہبانی کریں گے اور ایک بار شتر سے زیادہ لائیں گے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ جو اب ہم غلہ لائیں وہ شتر کہتے ہیں اونٹ کو، یہ جو غلہ ہم لائیں یہ 10 اونٹ لے کر آئے ہیں، اب کی بار جب بھائی کو ساتھ لے کے جائیں گے تو ایک بار شتر زیادہ لائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک اونٹ کا سامان، ایک اونٹ کا غلہ مزید لے کر آئیں گے تو 11 اونٹ کا غلہ ہمارے پاس آ جائے گا، اور یوں ہمارے جو اسباب زندگی ہیں وہ مزید بڑھ جائیں گے۔ ذالک کیل یسیر، یہ غلہ تھوڑا ہے جو اب ہمیں ملا ہے، یہ تھوڑا ہے، ظاہر ہے 11 کے مقابلے میں تھوڑا ہے، 11 کے مقابلے میں، ورنہ یاد رکھیے کہ یہ اگر ہم غور کریں تو 11 گرانے ہیں، 11 کے لیے اگر 10 گرانوں کا راشن ملا ہے تو یہ بھی ناکافی نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اگر یہ 30 دن چلنا تھا تو 30 کے بجائے 27 دن چلے گا، لیکن 27 دن تک کریے تو کافی تھا، اتنا بھی کم نہیں تھا، لیکن اس کے مقابلے میں کہا گیا کہ 11 کے مقابلے میں یہ کم ہے۔ قال لن ارسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به الا يحاط بكم فلما آتوا موثقهم قال الله على ما نقول وكيل۔
یعقوب علیہ السلام نے کہا جب تک تم اللہ کا عہد نہ دو، جب تک پکا وعدہ نہ دو، قسم نہ کھاؤ، اس کو میرے پاس لے آؤ گے، اس بات کی قسم نہ کھا لو، اس وقت تک میں اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجنے کا مگر یہ کہ تم گھیر لیے جاؤ۔ ہاں یہ ساتھ بتا دیے۔ اور پھر فرمایا کہ جب انہوں نے ان سے عہد کر لیا تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ جو قول و قرار ہم کر رہے ہیں اس کا اللہ ضامن ہے۔ اس کا ضامن کون ہے؟ اس کا ضامن کون ہے؟ ہمارے ہاں آج کل کے دور میں ایک اور ضامن ہے، ایک اور ضامن ہوتا ہے آج کل کے زمانے میں، اور اس ضامن کا خاص طور پر جب کسی بڑی شخصیت کا کوئی کام ہونا ہوتا ہے، مثلا کسی شخصیت نے بڑا کچھ جلوس نکالنا ہے، کوئی لانگ مارچ کرنا ہے، یا بیرون ملک سے ملک کے اندر آنا ہے بڑے عرصے کے بعد، تو وہ ضامن صاحب کہیں سے آ جاتے ہیں۔ وہ ضامن کون ہے؟ امام ضامن۔ وہ یہاں شولڈر پہ باندھا جاتا ہے کہ جی امام ضامن۔ امام کون ضامن ہے؟ اور کیجیے گا، یہ امام کون ہے؟ یہ وہ امام ہے کہ جس کے ماننے والے یہ کہتے ہیں کہ وہ 2.5 سال کا بچہ تھا، وہ امام 2.5 سال کا جنی کا بیٹا ہے، 2.5 سال کا وہ بچہ ہے، اور وہ اس کرۂ ارضی سے، زمین کے اوپر سے بھاگ کر کے ایک غار میں چلا گیا، اور جاتے ہوئے اصلی قرآن جو کہ 40 پارے والا ہے، اور تابوت سکینہ جس میں بنی اسرائیل کے تمام آثار، متبرکات، مقدسات وہ موجود تھے، وہ سارا کچھ وہ اٹھا کر کے 2.5 سال کا بچہ وہ چلا گیا۔ اور قرآن کا حجم بیان کرتے ہیں کہ وہ قرآن جو اصلی تھا اس کی لمبائی 70 ہاتھ تھی، 70 گز لمبائی، بچہ 2.5 سال کا، اور وہ لے کے جا رہا ہے 70 گز لمبا قرآن، اور اس کے اندر پارے کتنے ہیں؟ 40، جن میں سے 30 پارے تمہارے سامنے ہیں، 10 پارے ان کے سوائے ہیں۔ وہ 10 پارے ان 30 پاروں سے کئی گنا بڑے تھے۔ وہ سب کچھ لے گیا اور غار سر من رعانی میں چلا گیا۔ وہ ہے امام ضامن، وہ ہے امام ضامن کہ وہ امام ضمانت، یعنی یہ جب آ جاتا ہے، یہ جب پٹا باندھ لیتے ہیں تو امام ضامن بن جاتا ہے کہ اب اس کی حفاظت ہوگی، اس پٹا باندھنے والے کی، اب اس کو حفاظت سے کوئی نہیں روک سکتا، یعنی اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس کو کہتے ہیں امام ضامن۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو کہا کہ دیکھو، تم اگر اس بات کا پختہ عہد کرتے ہو کہ تم واپس آؤ گے تو اسے بھی ساتھ لاؤ گے۔ دوسری بات یہ کہ ہاں یہ ایک چیز ہے کہ اگر تم ہی واپس نہ آ سکو تو پھر تم پہ کوئی گلہ نہیں ہے، یعنی اگر بنیامین کو ساتھ نہ لا سکے لیکن تم بھی نہ آئے تو پھر کوئی گلہ نہیں ہے، لیکن اگر تم اکیلے آ گئے، بنیامین نہ آئے، پھر گلہ ہوگا۔ عہد کرتے ہو پورا کرنا، یہ ہے یعقوب علیہ السلام کی بات۔ ان سے عہد ہو گیا، عہد و پیمان ہو گیا۔ اب فرماتے ہیں فلما آتوا موثقهم قال اللہ علی ما نقول وکیل۔ جب انہوں نے ان سے عہد کر لیا تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ جو قول و قرار ہم کر رہے ہیں اس کا ضامن اللہ ہے۔ اس کا ضامن کون ہے؟ اللہ کے سوا کوئی ضامن نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی ضامن ہے، یہ بات ذہن رکھیے گا۔ وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، اور ہدایت کی کہ بیٹا ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ جدا جدا دروازوں سے داخل ہونا۔ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ علیہ توکلت علیہ فلیتوکل المتوکلون۔ اور میں اللہ کی تقدیر کو تم سے روک نہیں سکتا، بے شک حکم اسی کا ہے، میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں، اور اہل توکل کو اسی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اس آیت کریمہ میں ایک بہت اہم ترین سبق ہمیں دیا گیا ہے، وہ کیا ہے؟ غور کیجیے گا۔ دیکھیے، ایک تقدیر ہے اور ایک اسباب ہے، سبب۔ شریعت مطہرہ یہ کہتی ہے کہ تقدیر کو مانے بغیر بھی بندہ مومن نہیں، تقدیر پر ایمان لائے بغیر بھی بندہ مومن ہے، یعنی اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کے فیصلے سے مرتب ہوتا ہے۔ کچھ فیصلے وہ جو پہلے سے کیے جا چکے اور وہ اٹل ہیں،
کچھ فیصلے وہ جو پہلے سے کیے جا چکے لیکن معلق ہے. تقدیر کی دو قسمیں ہیں, ایک معلق, دوسری مبرم. یعنی ایک وہ تقدیر ہے جو اٹل ہے, اس میں ذرہ تغیر و تبدل نہیں ہوتا. جیسے انسان کی عمر ہے, موت کا ایک وقت ہے, وہ اٹل ہے. رزق کا ایک حصہ جو ہر انسان کے مقدر ہے, وہ تقدیر مبرم ہے. اچھا, ایک تقدیر معلق ہوتی ہے. تقدیر معلق کس کو کہتے ہیں؟ وہ اللہ کے فیصلے کہ جن کو اللہ نے معلق کیے, مشروط, معلق مانا مشروط کر رکھا ہے کسی نہ کسی عمل اور اچھائی اور خوبی پر. مثال کے طور پر حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بستی پر عذاب کا فیصلہ فرماتے ہیں, عذاب نازل کرنے کا فیصلہ فرماتے ہیں, اور فرشتے وہ عذاب کا فیصلہ لیے ہوئے بستی کی طرف آتے ہیں. عذاب کا فیصلہ لیے ہوئے, اب عذاب مسلط کرنا ہے, لیکن جو ہی بستی کے قریب پہنچتے ہیں یہاں سے آواز آتی ہے اللہ اکبر, اللہ, اذان کی آواز آتی ہے. فرشتے دربار الہی میں عرض کرتے ہیں یا اللہ, یہاں آپ کا نام بلند ہو رہا ہے, جو آپ کا حکم پہلے والا ہے عذاب والا مسلط کر دیں. جواب آتا ہے کہ میرے فرشتوں, یہ بندے میرا نام لے رہے ہیں تو مجھے اپنے جلال کی قسم, اپنی عزت کی قسم, حیا آتی ہے کہ میں ان پر عذاب بھیجوں, واپس آ جاؤں. ٹھیک ہے. حدیث میں آتا ہے, دوسری حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ بہت بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. ایک بلا, ایک مصیبت, ایک آفت اللہ نے بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے, لیکن وہ فیصلہ جو اللہ نے کیا ہے بلا بھیجنے کا, اس کو مشروط کیا کہ اگر یہ بندے مجھے یاد کریں گے, مالی اعتبار سے, جانی اعتبار سے, قولی اعتبار سے, فعلی اعتبار, کسی اعتبار سے مجھے یاد کریں گے, تو میں ان کے اوپر وہ مصیبت نہیں پہنچاؤں گا, پہنچنے نہیں دوں گا. مصیبت آ رہی ہے, ادھر سے وہ بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے, یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بھی اللہ کا ذکر ہے, مالی ذکر ہے. اب یہ جب اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے, خرچ کرتا ہے, اللہ فیصلہ فرما دیتے ہیں کہ یہ عذاب, یہ مصیبت واپس لے آؤ, کیونکہ میرے بندے نے وہ جو شرط تھی اس شرط کو پورا کر دیا, لہذا عذاب ٹال دیتا ہوں. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس طرح کے جو فیصلے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں مشروط معلق تقدیر. تقدیر کا معنی فیصلہ پہلے سے ہو چکا, فیصلہ پہلے سے, لیکن وہ فیصلے دو طرح کے ہیں, یا تو وہ بالکل اٹل ہیں, اس میں کوئی تبدل, کوئی تغیر, کوئی دعا, کوئی چیز کارآمد نہیں ہو سکتی. دوسرے نمبر پہ وہ فیصلے جن کے اندر دعائیں اثرات مرتب کرتی ہیں, صدقات, ذکر اللہ کی, تو یہ ساری چیزیں. تو اب یاد رکھیے, ایک ہے تقدیر اور دوسرا ہے اسباب. اسباب کیا ہے؟ اسباب یہ ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں یہ کہا ہے کہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے جو دنیاوی ذرائع اور اسباب ہیں انہیں اختیار کرو. اس کی واضح مثال وہ آدمی جو اونٹ لے کر کے, اپنی سواری لے کر کے سفر کر رہا ہے, ایک جگہ پہ جا کر پڑاؤ ڈالتا ہے, اور پڑاؤ ڈالتے یعنی وہاں رکتا ہے, اور رک کر کے اپنے اونٹ کو باندھتا نہیں ہے, بلکہ یوں کہتا ہے اللہ یہ آپ کے سپرد, آپ پر میرا بھروسہ ہے, آپ اس کی حفاظت کریں. تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ بندہ اللہ کا امتحان لے رہا ہے. کیوں؟ اس نے سبب کو اختیار نہیں کیا. اس کا کام کیا تھا؟ یہ توکل نہیں ہے. توکل یہ تھا کہ یہ اس اونٹ کی نکیل کو, رسی کو کسی لکڑی کے ساتھ, کسی پتھر کے ساتھ, کسی چٹان کے ساتھ باندھتا, درخت کے ساتھ باندھتا. باندھنے کے بعد کہتا ہے یا اللہ یہ میں کر سکتا تھا, یہ میں نے کر لیا, اب اس کے بعد اس کی مزید حفاظت اے اللہ تو فرما. یہ تھا توکل, کہ اپنا سبب اختیار کر لیا, جو اللہ کا پیدا ہوا بنایا ہوا سبب ہے اس کو اختیار کر دیا, اس کے بعد فیصلہ کس پر چھوڑ دیا؟ نتیجہ اللہ پر چھوڑ. تو نتیجہ اللہ پر چھوڑنا, سبب اختیار کرنا, یہ شریعت کا حکم ہے. یہ شریعت کا, تقدیر کو ماننا بھی شریعت کا حکم ہے, اور سبب کو اختیار کرنا بھی شریعت کا. اب کوئی آدمی اگر تقدیر کو سرے سے نہیں مانتا, میں فیصلوں کو مانتا نہیں, یہ بھی مومن نہیں. اور کوئی آدمی اگر اسباب کو اختیار نہیں کرتا اور اللہ پر بھروسے کے دعوے کرتا ہے, تو یاد رکھیے یہ بھی اللہ کا امتحان لے رہا ہے, یہ بھی آدمی مومن نہیں. اب یعقوب علیہ السلام نے ہمیں سبق دیا. سبق یہ دیا, بیٹا تم جانا, سننا اب غور, تم جانا ایک دروازے سے مت داخل ہونا, کہ نظر بد کا شکار نہ ہو جاؤ, حملہ آور تم پر حملہ نہ کر لیں, یا تمہیں کوئی جو ہے وہ نقصان نہ پہنچا دے. یہ ساری چیزیں, یہ تو ہے ایک حکمت, یہ تو ہے ایک تدبیر, یہ تو ہے ایک سبب اختیار کرنا. میں تمہیں سبب اختیار کرنے کا حکم دیتا ہوں, لیکن ساتھ سنو, تقدیر کے فیصلوں کو رد کوئی نہیں کر سکتا. ہونا وہی ہے جو اللہ نے کرنا ہے, ہونا وہی ہے جو. یہ ساتھ ان کا عقیدہ کلیئر کر دیا کہ عقیدے میں مت رکھنا کہ ہم مختلف دروازوں سے جائیں گے تو بچ جائیں گے, یہ بچنا ضروری ہے. نہیں, اللہ نے اسباب اختیار کرنے کے بعد نتیجہ لازم نہیں رکھا,
نتیجہ پھر بھی اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، مرضی اس کی، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. ٹھیک ہے جی، اسی لیے کہا ان الحکم الا للہ، فیصلہ بہرحال کس کا ہوگا؟ اللہ کا. علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اللہ پر ہی بھروسہ کرتا ہوں اور اللہ پر ہی بھروسہ کرنے والے کامیاب ہوتے ہیں، اور اس پر بھروسہ کرنا چاہیے. ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم، اللہ پاک فرماتے ہیں جب وہ ان کے یعنی وہ ان مقامات سے داخل ہوئے جہاں سے والد نے ان سے کہا تھا، یعنی مختلف دروازوں سے داخل ہوئے. ما كان يغني عنهم من الله من شيء الا حاجة في نفس يعقوب قضاء، تو وہ تدبیر خدا کے حکم کو ذرا بھی ٹال نہیں سکتی تھی. اللہ پاک فرماتے ہیں وہ جو تدبیر فی نفس یعقوب قضاها، جو یعقوب علیہ السلام کے دل میں جو تدبیر آئی تھی اور انہوں نے بتائی تھی، وہ تدبیر اللہ کے حکم کو ٹال، اللہ کا حکم تو کچھ اور تھا اور وہ نافذ ہو کر رہا. الا حاجتن فی نفس یعقوب، اچھا یہاں وہ یعقوب کے دل کی خواہش تھی جو انہوں نے پوری کر دی. آگے وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اور بے شک وہ صاحب علم تھے کیونکہ ہم نے ان کو علم سکھایا تھا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. کیا نہیں جانتے؟ اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے کہ سبب اور تقدیر ان دونوں میں فرق ہے. کچھ سبب کو مانتے ہیں تو تقدیر کا انکار کر دیتے ہیں، سبب کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں جیسا کہ کافر ہے. اور کچھ لوگ سبب کو کچھ نہیں سمجھتے، تقدیر کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں. یہ بھی بدفطرت ہیں، یہ بھی درست نہیں ہے. جیسا کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں جی بس اللہ نے ہمارے لیے لکھا ہی ایسا ہے. وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. صدق اللہ العظیم. سورہ یوسف کی آیت نمبر 69 سے آیت نمبر 83 تک 15 آیات کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہیں. ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے حوالے سے ایک نئے رخ اور نئے موڑ کو بیان کیا ہے، اور وہ ہے برادران یوسف کا دوسری دفعہ کا سفر مصر کی طرف. اور اس سفر میں کیا ہوا، کیوں کر ہوا، اس حوالے سے ان آیات کریمہ میں بات ہوئی ہے. واقعہ کچھ یوں ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو 10 کو یہ کہا تھا اگلی دفعہ جب آپ آؤ تو 11ویں کو لے کر آنا. والد کو منایا، ساری تفصیل ہمارے سامنے آ چکی. اب یہ دوسرا سفر کر رہے ہیں والد کی ہدایت کے مطابق کہ ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا، مختلف مقامات سے داخل ہونا ہے. یہ ایسا ہی مصر میں داخل ہوئے. جب مصر میں پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو الگ کر دیا، پہچان کر کے الگ کر دیا. کسی مناسب انداز میں متناسب طریقے سے ان کے ساتھ الگ سے تھوڑی سی نشست ہوئی، مختصر سی ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات کے دوران برسوں کی یادیں مختصر الفاظ میں ایک دوسرے سے مذاکرہ ہو گیا. انہوں نے اپنا احوال بیان کیا اور اپنے حالات ایک دوسرے سے بیان کر کے ساتھ ہی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی سے کہہ دیا کہ آپ اپنے بھائیوں کی یا ان بھائیوں کی نالائکیوں کی وجہ سے آپ مایوس نہ ہوں، عنقریب خیر کے فیصلے ہونے والے ہیں، آپ پریشان نہ ہوں. تسلی دی، اطمینان دلایا، اور تسلی اور اطمینان دلانے کے بعد پوری طرح اپنے بھائیوں کا اسی طرح شاہی انداز میں مہمان نوازی کا انتظام کروایا. اور پھر جب وقت رخصت ہوا تو یوسف علیہ السلام کی طرف سے جو سیکیورٹی گارڈ تھے یا جو بھی اس زمانے کے جو خادمین تھے،
انہوں نے ان کے رخصت ہوتے ہی ایک ندا، ایک پکاری، ایک آواز دی کہ اے قافلے والو تم چور ہو۔ قافلے والوں نے پوچھا ایسی کیا چیز ہو گئی جو آپ کی گم ہو گئی اور وہ آپ کو مل نہیں رہی اور آپ الزام ہم پر لگا رہے ہیں؟ کہا جی بادشاہ کا پیمانہ یا پیالہ گم ہو گیا ہے اور وہ نہیں مل رہا۔ پہل خادمین نے ان سب کو یہ کہا کہ دیکھو ہم پکڑے جائیں گے، ہم مارے جائیں گے، یا ہم گرفت میں آ جائیں گے، آپ ایسا کیجئے ہمارے ساتھ مل کر کے پیالہ تلاش کرنے میں ہماری معاونت کیجئے، ہو سکتا ہے تم میں سے کسی نے اٹھایا ہو، اگر اٹھایا ہے تو دے دو واپس، ہم تمہیں 11 کے بجائے 12 لوگوں کا غلہ دیں گے، ایک اونٹ سامان سے لدا ہوا ایکسٹرا دیں گے، بطور انعام دیں گے، آپ ہمیں پیالہ دیں، قیمتی پیالہ ہے، قیمتی پیمانہ ہے، وہ ہمیں واپس دے دیجیے۔ یہ نہ مانے، ظاہر ہے ان سب کے ذہن میں تو یہی تھا کہ ہمارے پاس پیالہ نہیں ہے، انہوں نے انکار کر دیا کہ ہمارے پاس کوئی پیالہ نہیں ہے۔ اب جب خادمین نے یہ دیکھا کہ یہ پیار سے ماننے والے لوگ بظاہر نظر نہیں آتے، تو انہوں نے پھر تھوڑا دھمکی آمیز لہجہ اختیار کیا، اور وہ یہ کہ بتاؤ اگر تم میں سے کسی کے پاس چوری کا سامان مل گیا، گم شدہ سامان مل گیا، تو اس کی سزا کیا ہوگی؟ انہوں نے کہا جی ہماری شریعت میں، ہمارے دین میں، ہمارے والد کے دین میں تو سزا یہ ہے کہ جس کے پاس چوری کا سامان ملتا ہے اسی کو بطور تاوان جس کی چوری ہوتی ہے وہ لے لیتا ہے، وہ اس کو ہو جاتا ہے۔ اور میں نے پہلے بھی آپ کو یہ بات عرض کی ہے کہ پرانے وقتوں میں لوگ دوسروں کی ملکیت میں آ جاتے تھے مختلف طریقوں سے، چوری کر لیا بندہ، جنگ میں آ گیا ہاتھ، یا ٹکیٹی رازنی کی اور بندہ ہاتھ میں لگ گیا، یا کسی قافلے نے آ کر کے کوئی سامان لوٹا اور درمیان میں کوئی بندہ بھی اٹھا لیا، یہ مختلف طریقے ہوتے تھے بندہ اٹھانے کے، اور جب جو بندہ اٹھا لیا گیا وہ بندہ ان کی ملکیت ہو گیا اور اس کو بیچ دیا کرتے تھے۔ اب ان کا کہنا یہ تھا کہ ہماری شریعت میں یہ کہ جس کے بعد چوری کا سامان پکڑا گیا بندہ اسی کے تاوان میں چلا جائے گا، لہذا آپ کو اگر ایسا ہے تو آپ سامان چیک کر لیجئے، ہم میں سے جس کے سامان میں مل گیا تو وہ آپ اس کو رکھ لیجئے گا۔ چنانچہ انہوں نے ان کا سامان چیک کرنا شروع کیا، باری باری یکے بعد دیگرے ایک دوسرے کا سامان چیک ہوتا رہا، یہاں تک کہ چیک ہوتے ہوتے آخر میں یوسف علیہ السلام کے ماں جائے بھائی بنیامین کے سامان کو بھی چیک کیا گیا، تو اس میں سے وہ پیالہ نکل آیا۔ بس اب سب حیرت میں ڈوب گئے کہ بنیامین چوری کر گیا، بنیامین نے بادشاہ کا پیالہ اٹھا لیا، سب کے لیے حیرت کی بات تھی۔ لیکن حیران ہونے کے ساتھ ساتھ برادران یوسف نے ان کی اس طرح کی حالت کو دیکھ کر کے کہ چوری کا سامان ان کے سامان سے ملا، یہ چوری کا پیالہ ان کے سامان، گم شدہ پیالہ ان کے سامان سے ملا، اس بات کو دیکھ کر کے انہوں نے فوری طور پر اپنے اعصاب پہ قابو پایا اور ایک جملہ کہہ دیا جس سے انہوں نے یہ ثابت کرنا چاہا کہ ہم تو سچے ہیں، ہم پہلے بھی سچے تھے، اب بھی سچے ہیں، ہم شریف لوگ ہیں، ہم فسادی لوگ نہیں ہیں، ہم فتنہ پرور لوگ نہیں ہیں۔ انہوں نے کیا کہا کہ جناب اگر اس نے چوری کی ہے نا تو کوئی نئی بات نہیں ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ گویا نعوذ باللہ وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ ہے تو ہمارا بھائی، باپ شریک تو ہے، لیکن ماں چونکہ الگ ہے تو کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ دودھ کا اثر ہے، اس سے پہلے اس کا بھائی بھی چوری کر چکا ہے۔ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، یوسف علیہ السلام اپنے جی میں ان کو ملامت کر رہے تھے کہ کس قسم کے برے اخلاق اور بری جو ہے وہ طبیعت اور مزاج کے لوگ ہو، کیسا بےہودہ قسم کا الزام لگا دیا تم نے۔ اب اگر میں اس کو تھوڑا سا اور الفاظ میں کہوں تو یوں کہوں کہ گویا یوسف علیہ السلام یوں کہہ رہے تھے کہ ظالم و چور تو تم خود ہو، باپ سے اس کے بیٹے کو، چہیتے بیٹے کو چرا لیا، دوسرے پر چلتی ہوئی جوں تمہیں نظر آ گئی اور خود پہ چڑھا ہوا مگرمچھ تمہیں نظر نہیں آ رہا،
یعنی اپنے حالات تمہارے یہ ہے کہ تم ایک باپ سے اس کے بیٹے کو، چہیتے اور لاڈلے بیٹے کو چھپا چکے، اور اس کی آنکھوں سے بینائی کو ختم ہو گئی اس غم میں، وہ چوری تمہیں نظر نہیں آ رہی، اپنے ہی سگے بھائی کو تم دوسروں کے ہاتھ فروخت کر چکے، وہ ظلم تمہیں نظر نہیں آیا، اپنے ہی معصوم ننھے منھے بھائی کو تم جنگل میں ایک کنویں کے اندر ڈال کے آ چکے، تمہیں رحم نہیں آیا، اور تم کہتے ہو فسادی نہیں ہے، فتنہ پرور نہیں ہے، اور تم نے الزام لگا دیا اس آدمی پر جس آدمی کو تم سامنے دیکھ رہے ہو کہ وہ تمہاری مہمان نوازی میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑ رہا، تمہیں شاہی پروٹوکول بھی دے رہا ہے، تمہاری جو ہے وہ پچھلے معاملے میں تمہاری ساتھ مروت کا بھی ایسا معاملہ کیا ہے کہ تمہاری جمع پونجی تمہیں واپس دے کر کے غلہ بھی دے دیا، اسی پر تم الزام لگا رہے ہو کہ وہ چور ہے۔ لیکن وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، یوسف علیہ السلام نے اس کا اظہار نہیں کیا، وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، یوسف علیہ السلام نے اظہار نہیں کیا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ حالات تو ایسے ہیں تو فوری طور پر پکار اٹھے کہ بادشاہ سلامت، بات یہ ہے کہ ہمارے والد بڑے بوڑھے آدمی ہیں، بزرگ آدمی ہیں، اور وہ اس غم کو برداشت نہیں کر سکیں گے، ہم نے ان سے بڑی مشکل سے عہد دے کر کے پختہ وعدہ کر کے ان سے بھائی کو ساتھ لیا ہے، اب اگر بھائی ساتھ نہیں جائے گا، یہ بنیامین ساتھ نہیں جائے، چلے غلطی اس سے ہو گئی، لیکن اگر یہ ساتھ نہیں جائے گا تو ہمارے والد پر بہت برے اثرات مرتب ہوں گے، تو اس لیے آپ ایسا کیجئے، ہم 10 میں سے کسی کو روک لیجئے، اس کو جانے دیجئے۔ یوسف علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا کہ دیکھو، جو چیز جس کے پاس برآمد ہوئی تو ہم تو تمہارے اصول اور تمہاری شریعت کے مطابق، تمہارے قانون کے مطابق اسی کو رکھنے کے حقدار ہیں، ایک کا بوجھ دوسرے کے اوپر کیوں ڈالیں؟ اگر ہم ایسا کریں گے تو جو ظلم اس نے کیا وہ ہم بھی کرنے والے ہوں گے، تو ہم تو ایسے ظلم کرنے والے نہیں ہیں، لہذا اب فیصلہ طے ہو چکا، فیصلہ ہو چکا، تمہاری شریعت کے مطابق فیصلہ ہو چکا کہ ہم نے اس بچے کو، اس بندے کو یہاں روکنا ہے، بس تم جاؤ، اب جیسے جانا ہے والد کو جا کے جو کہنا جاؤ۔ اب یہ وہاں سے الگ ہو گئے، اور الگ ہو کر کے یہ آپس میں لگے مشورہ کرنے کے لیے کہ ہم تو پھنس گئے بری طرح، پہلے بھی ہم باپ کو ستا چکے اور اس کا انجام ہمارے سامنے ہے، اب ہم نے نہیں کیا لیکن بہرحال ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھایا کہ دیکھو، تم پہلے جان بوجھ کے کر چکے تھے نا، اس کا تمہیں احساس نہیں تھا، اب تمہارے ساتھ ہوا ہے تو تمہیں احساس ہو گیا، تھوڑا تھوڑا احساس ہو رہا ہے، اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہے، تو چنانچہ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب کیا کیا جائے۔ یہ وہی 10 مشورہ کرنے والے ہیں جو یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کے، وہ لوگ بدر کرنے کے یا قتل کرنے کے مشورے کر رہے تھے، اب وہی مشورہ کر رہے ہیں کہ والد کو جا کر کے کیا کہا جائے، اس معاملے سے کیسے نپٹا جائے اور اس حالت سے کیسے نکلا جائے۔ چنانچہ مشورہ ہوا، اور مشورے میں یہ طے ہوا کہ سب سے بڑا جو تھا، جس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کا نام یہودا تھا، اس نے کہا کہ جناب میں تو نہیں جاؤں گا، اگر میں تو شرمندگی اور شرمساری کی وجہ سے باپ کا سامنا نہیں کر سکتا، تم جاؤ، میں دور کھڑا رہوں گا، اگر والد نے تمہارے ساتھ کچھ نہ کیا تو پھر میں بھی چلا آؤں گا، اور اگر والد نے تمہیں کوئی سزا دی یا تم سے ناراضگی کا اظہار کیا، گھر سے نکال دیا، تو میں پہلے ہی گھر سے نکلا ہوں تو میں نہیں جاؤں گا، میں شرمندگی کے ساتھ باپ کا سامنا نہیں کر سکتا۔ طے یہ ہوا کہ تم 9 جاؤ تو صحیح، دیکھو حالات کیا ہوتے ہیں۔ باپ نے، اب بڑے نے، چونکہ بڑا تھا، اس نے ایک آرڈر اور حکم نامہ اور حاکمانہ انداز میں ان کو آرڈر دے دیا، وہ چلے گئے۔ یہ سب گئے اور یوسف علیہ السلام کے حوالے سے، یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائی بنیامین کے حوالے سے والد کے سامنے جا کر کے سارے حالات بیان کر دیے اور کہا ابا جی آپ ہم پر اعتماد کیجئے، ہم اکیلے نہیں تھے وہاں پر، ہمارے یہاں کنعان سے گئے ہوئے کئی لوگ تھے، اس بستی سے گئے ہوئے اور بھی بہت سارے لوگ تھے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ بستی والوں سے پوچھ لیجئے کہ ہم نے کوئی غلطی نہیں کی، ہاں وہ بنیامین کی غلطی تھی تو آپ کی شریعت کے مطابق اس کے ساتھ فیصلہ ہو گیا۔ اب جب یعقوب علیہ السلام کے سامنے یہ بات آئی تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ بل سولت لکم انفسکم امرا، یہ تمہاری جی کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، تمہاری اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں، پھر بھی میں اس پہ صبر جمیل کروں گا۔ بات وہی کہی جو پہلے یوسف علیہ السلام کے موقع پر کہی تھی۔
یہاں تک معاملہ ہے. اب اس کو پڑھتے ہیں پھر انشاءاللہ آگے. فرمایا وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. میں نے کوشش کی ہے کہ واقعات کو جو انداز جو شروع میں بیان کرتا ہوں اس میں ملمہ سازی کا کام نہ لوں. شارٹ الفاظ جو قرآن پاک سے ملتے جلتے الفاظ ہوں بالکل اسی طرح کا واقعہ بیان کروں. کوئی بہت زیادہ اس میں جو ہے وہ مسالہ لگا کے پیش نہ کروں. وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور جب وہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو یوسف نے اپنے حقیقی بھائی کو، یہ دوسرا سفر ہے، اپنے حقیقی بھائی کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، تو جو سلوک یہ کرتے رہے ہیں اس پر افسوس نہیں کرنا، جو ہو گیا سو ہو گیا. فلما جہزهم بجہازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. جب ان کا اسباب تیار کر دیا تو اپنے بھائی کے بورے میں سے یا اپنے بھائی کے سامان میں گلاس رکھ دیا یا پیمانہ رکھ دیا یا پیالہ رکھ دیا. یہاں پر اصل میں سکایا کہتے ہیں اس برتن کو جس کے ذریعے سے پانی پلایا جائے. اور پرانے زمانے میں گلاس وغیرہ کا تو تصور نہیں ہوتا تھا، پیالے کا ہی تصور ہوتا تھا. تو یوں معنی ہوگا کہ جعلت سکھایا تھا یوسف نے علیہ السلام ان کے یعنی اس بھائی کے تھیلے میں اپنا پیالہ رکھ دیا یوسف علیہ السلام نے. ابھی میں وضاحت کرتا ہوں. فی رحل اخی اپنے بھائی کے. ثم اذن مؤذن ایتها العیر انکم لسارقون. پھر جب وہ دور چلے گئے یا تھوڑا اس جو کیا کہتے ہیں اس کو راشن سینٹر تھا اس سینٹر سے تھوڑا باہر چلے گئے، قافلہ اب رخت سفر باندھنے ہی لگا، تو ساتھ ہی ثم اذن مؤذن ایک پکارنے والے نے آواز دی ایتها العیر انکم لسارقون، اے قافلے والو تم تو چور ہو، تم تو. کچھ آیات کا ترجمہ پڑھتے ہیں پھر میں اس میں عرض کرتا ہوں کہ یوسف علیہ السلام نے ایسا کیوں کیا. دیکھیں یہ بھی تو زیادتی ہے نا، یہ بھی تو زیادتی ہے کہ ایک آدمی کے اپنا سامان میں اپنا ہی پیالہ رکھوا کر کے پھر ان کو چور کہلوا دیا جائے. یہ بھی تو درست بات نہیں ہے. تو ایسا کیوں ہوا اس کی وجہ میں ابھی بیان کرتا ہوں. قالوا اقبلوا علیہم ماذا تفقدون. وہ ان کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے، یعنی قافلے والے متوجہ ہو کر کے کہنے لگے کہ تمہاری کیا چیز کھو گئی ہے. قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم. تو وہ جو بولنے والا تھا نا اس نے کہا کہ بادشاہ کے پانی پینے کا گلاس یا پیالہ کھو گیا ہے اور جو شخص اس کو لے کر آئے اس کے لیے ایک بار شتر یعنی ایک اونٹ سامان کا لدا ہوا انعام میں دیا جائے گا، اس کو دیا جائے گا اور میں اس کا ضامن ہوں. یہ کہنے والا کہہ رہا ہے کہ میں اس کی ضمانت دیتا ہوں، گارنٹی دیتا ہوں کہ بادشاہ سے لے کر کے یہ سامان میں دوں گا. قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین. وہ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم تمہیں معلوم ہے کہ ہم ملک میں اس لیے نہیں آئے کہ خرابی کریں اور نہ ہم چوری کیا کرتے ہیں. قالوا فما جزاؤه ان کنتم کاذبین. وہ بولے کہ اگر تم جھوٹے نکلے تو اس کی سزا کیا ہوگی. اس سوال کا اور جواب جو آیات کریمہ ہے اس کو بعد میں پڑھیں گے، پہلے اس کو سمجھیں. سوال یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو کیوں روکنا چاہا؟ ایک سوال. دوسرا سوال، روکنے کے لیے یہ تدبیر اختیار کیوں کی جس سے ان کی شخصیت پر ایک الزام لگتا ہو؟ ٹھیک ہے جی، یہ دو سوال سمجھ آ گئے. پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو اس لیے روکنا چاہتے تھے کہ انہوں نے جو حالات بھائی سے 10 کے بارے میں سنے تھے انہیں خطرہ تھا ان کی جان کا. اور خطرہ کیا تھا کہ یہ اس قدر نالائق لوگ ہیں کہ ہو سکتا ہے اس ایک سامان سے لدے اونٹ کی وجہ سے ہو سکتا ہے یہ اپنے بھائی کی جان لے لیں، کیونکہ انہوں نے اپنے حالات بتائے کہ آپ کے جانے کے بعد یہ لوگ انہوں نے مجھے بھی ایک دفعہ بھی محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھا، کیونکہ جس مقصد کے لیے انہوں نے باپ سے آپ کو جدا کیا تھا وہ مقصد تو ان کو حاصل نہیں ہوا. مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے والد کی نگاہوں میں اچھے ہو جائیں، ہمیں ہی والد محبت کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیں. لیکن ایسا ہوا نہیں. یوسف علیہ السلام آنکھوں سے اوجھل ہوئے تو یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کے ساتھ محبت شروع کر دی.
یہی وجہ ہے کہ انہوں نے حسد کی آگ میں مبتلا ہو کر بنیامین سے بھی اسی طرح کی نفرت کی، بغض کیا جس طرح کہ یوسف علیہ السلام سے نفرت اور بغض کر رہے تھے۔ تو بنیامین نے اپنے سارے حالات بیان کیے، اور ان کے بیان کردہ حالات کے موافق قرینِ قیاس بات یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو خطرہ لاحق ہوا کہ اب اگر یہ سامان لے کر کے یہاں سے جائیں گے، آنے کو تو انہوں نے والد سے کہلا کر کے بھائی کو لے آئے، جیسے کہ مجھے والد سے کہلوا کر کے یا منت سماعت کر کے جنگل تک لے آئے، لائے تو بڑی محبت سے تھے، بظاہر بڑی محبت کا اظہار کیا، ایسے بنیامین کو لانے میں بھی انہوں نے والد کے سامنے بڑی محبت کا اظہار کیا، لیکن جو سلوک انہوں نے میرے ساتھ کیا تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بھائی کے ساتھ بھی وہی سلوک کریں، اور والد میری وجہ سے، میرے غم کی وجہ سے نابینا ہو گئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے بیٹے کی وجہ سے کہیں غم و اندوہ میں بہت زیادہ تکلیف میں مبتلا ہو جائے۔ اس لیے چاہتے یہ تھے کہ وہ اپنے بھائی کو اپنے پاس روک لیں، روکنے کی وجہ یہ تھی، لیکن کوئی حل، کوئی تدبیر، کوئی حکمت ان کے ذہن میں بظاہر نہیں آئی کہ کیسے روکا جائے۔ ایک قول بیان کر رہا ہوں، ایک قول یہ ہے، اب دوسرے سوال کا جواب، کہ وہ جو پیالہ ہے وہ کیوں رکھا گیا؟ تو بات یہ ہے کہ تدبیر کوئی نہیں آئی۔ یوسف علیہ السلام نے جاتے جاتے مطلب بھائی کو ساتھ رخصت کر دیا، نہ چاہتے ہوئے بھی بھائی کو ساتھ رخصت کر دیا، لیکن جاتے جاتے یہ کیا کہ جس طرح کی مروت کا اظہار پہلے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا پچھلے سفر میں، اب اسی طرح کی مروت کا اظہار اپنے بھائی بنیامین کے ساتھ کرنا چاہا۔ اور وہ کیا کیا؟ توجہ کیجیے، کیا یہ کہ خود عزیز مصر کا پیالہ بڑا قیمتی تھا، بڑا قیمتی پیالہ تھا، بعض حضرات کہتے ہیں کہ وہ شاید سونے کا تھا، تو اب وہ جو پیالہ تھا یوسف علیہ السلام نے مروتاً اپنے بھائی کے سامان میں رکھ دیا، تاکہ یہ جب اپنے گھر جائیں گے، سامان کھولیں گے تو اپنے اس پیالے کو اپنے حصے میں دیکھ کر کے خوشی کا اظہار کریں گے کہ پچھلی دفعہ بھائیوں کو پونجی قیمت واپس ملی تھی، مجھے انہوں نے، چونکہ وہ تو جانتے تھے کہ میرا بھائی، تو مجھے بھائی نے گویا کہ خفیہ طور پہ ایک تحفہ دے دیا ہے۔ اصل میں یوسف علیہ السلام نے یہ بطور تحفہ، بطور ہدیہ ان کے سامان میں رکھا تھا، ایک قول یہ ہے، بطور تحفہ اور ہدیہ ان کے سامان میں رکھا تھا تاکہ یہ آگے چل کر کے اس سے فائدہ اٹھائے، نفع اٹھائے۔ اب یہ قافلہ روانہ ہو گیا، کسی کو کوئی معلوم نہیں ہے، نہ سپاہیوں کو کچھ معلوم ہے، نہ خادمین کچھ جانتے ہیں، نہ وہ بھائی کچھ جانتے ہیں، نہ بنیامین کچھ جانتے، کوئی بھی نہیں جانتا سوائے کس کے؟ یوسف علیہ السلام کے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کذالک کدنا لیوسف، تدبیر ہم نے سکھائی یوسف کو، تدبیر ہم نے سکھائی۔ یوسف علیہ السلام نے وہ پیالہ رکھا اور رکھ کر کے خاموشی اختیار کر دی اور قافلہ روانہ ہو گیا۔ اب جب قافلہ روانہ ہوا تو وہ جو خادمین تھے نا، ان خادمین میں سے کسی کی نگاہ پڑی کہ پیالہ نظر نہیں آ رہا، جلدی جلدی تلاش کیا، پیالہ نہیں ملا، تو کہا جی قافلے والوں رک جاؤ، جو جانے والے لوگ ہیں ذرا رک جائیں، تم چور معلوم ہوتے ہو تم۔ یہ ساری جو اگلی کاروائی ہے نا، یہ خادمین کی ہے، یوسف علیہ السلام کی نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام نے بس اپنے بھائی کو مروتاً، تحفتاً، ہدیتاً ایک پیالہ دیا چھپ کر کے، بس اتنی بات ہے۔ لہٰذا اگر ایسی بات ہے تو اس صورت میں تو یوسف علیہ السلام کا جرم ہی کوئی نہیں، کوئی غلطی کوئی نہیں ہے، مطلب کوئی غلطی کی نسبت بھی ان کی طرف نہیں کی جا سکتی۔ پہلا قول ختم ہو گیا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے خود بذات خود ایسا کیا، اور یعنی کروایا یا کیا، اور یہ اس لیے کیا تاکہ بھائیوں کو احساس ہو جائے، اور یہ عمل آپ کا توریتاً تھا۔ کیا تھا؟ توریتاً۔ اب اس کو میں سمجھتا ہوں، وہ تورینی جو ہمارے یہاں پکائی جاتی ہے، توریہ ایک لفظ ہے، اس کو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ کہنے والا ایسا لفظ استعمال کرے کہ جس کا معنی کہنے والے کے ذہن میں کچھ اور ہو اور سننے والے کے ذہن میں کچھ اور جائے، سننے والا جو معنی سمجھے وہ بھی درست ہو، کہنے والا جو معنی سمجھے وہ بھی درست ہو۔ تو کوئی ایک لفظ سے دو ایسے معنی جو اپوزٹ سائڈ کے ہوں، مختلف معنی ہوں، لیکن کہنے والے کی مراد کچھ اور ہو، سننے والے کی مراد کچھ اور ہو، اور مقصد یہ ہو کہ اس وقت حالات سے نمٹ لیا جائے، اس کو کہتے ہیں توریہ۔ یہ حضور علیہ السلام کی آیات طیبہ میں بھی
اس کی مثال ملتی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ میں بھی اس کی مثال ملتی ہے، اور بھی اسلاف اور بزرگوں کی سیرت میں اس کی مثال ملتی ہے۔ میں ابراہیم علیہ السلام کی مثال دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام رخت سفر باندھا آپ نے بابل سے، اپنے علاقے سے، اور آپ کے ساتھ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی جو آپ کی اہلیہ ہے، اور آپ کی چچا زاد بہن بھی تھی۔ میں نے یہ لفظ اس لیے کہا تھا کہ آپ کو بات سمجھ میں، جب آپ پہنچی عراق میں، اور اس علاقے میں مصر کے علاقے میں پہنچی علاقے، تو وہاں پر ایک ظالم جابر بادشاہ تھا۔ وہ اس کی کارروائی یہ ہوتی تھی کہ کوئی بھی مسافر یہاں سے گزرتا تو اس مسافر کے ساتھ اگر اس کی بیوی ہوتی تو یہ اس پر درندگی کے ساتھ ہاتھ اٹھاتا تھا، یعنی غلط حرکت کرتا تھا، اور اگر کسی گزرنے والے کے ساتھ اس کی ماں یا بہن یا بیٹی ہوتی تو ہاتھ نہیں ڈالتا تھا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو اس کی اس بری حرکت کا اندازہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہاں پہنچے تو ان کو روک لیا گیا، اور ان کی بیوی کے متعلق ان سے پوچھا گیا کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، اور آپ کے ساتھ کون ہے؟ آپ نے جواب دیا میرا نام ابراہیم ہے، بابل سے آیا ہوں، اور اس طرح، اور یہ میرے ساتھ میری بہن ہے۔ تھا کون؟ بیوی۔ ساتھ کون تھا؟ بیوی، لیکن آپ نے فرمایا میری بہن ہے۔ اب یہ جو لفظ ہے کہ میری بہن ہے، اس کے دو معنی، ایک حقیقی معنی سگی بہن ہے، اور ایک معنی یہ ہے کہ کسی اور نسبت سے بہن ہے۔ اب وہ نسبتیں دو تھیں، ایک نسبت ایمان کی تھی، اسلامی اعتبار سے یہ میری بہن ہے، میں بھی مسلمان ہوں، یہ بھی مسلمان ہے۔ دوسری نسبت یہ کہ میری چچا زاد بہن ہے۔ تو بات درست تھی، کہنے والے کی نیت اور مراد میں کچھ اور تھا کہ میری یہ چچا زاد بہن ہے، میری یہ اسلامی بہن ہے، اور سننے والا یہ سمجھا کہ یہ حقیقی بہن ہے، اس نے چھوڑ دیا، اس نے بات سمجھے۔ یہ ایک مثال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر ہجرت پر ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ چل رہے ہیں ساتھ ساتھ، اور راستے میں ایک آدمی مل جاتا ہے جو حضرت ابوبکر صدیق کو جانتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نہیں جانتا۔ وہ اس لیے نہیں جانتا کہ وہ دور دراز علاقے کا تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سفر تجارت میں آیا جایا کرتے تھے، تو وہ سفر تجارت کی وجہ سے ان کو جانتا تھا تاجر ہونے کی حیثیت سے۔ اس نے فوراً پوچھ دیا کہ ابوبکر یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فوراً بلا جھجک بغیر توقف کے یہ جملہ کہا، رجل یہدینی الطریق، یہ وہ آدمی ہے جو مجھے راستہ دکھا رہا ہے۔ اب جملہ کیا ہے، اس جملے کو سمجھیے ذرا۔ اس جملے کا پس منظر یہ ہے، یا اس جملے کے کہنے کا اس زمانے میں لوگ جب سفر پہ نکلا کرتے تھے کسی اجنبی راستے پر، تو ساتھ کسی قائد کو جو راستہ دکھانے والا اور راہبر، اس کو ساتھ لے لیا کرتے تھے، اجرت پر راہبر کو ساتھ لے لیا کرتے تھے، اور وہ جو راہبر ہوتا تھا وہ راستہ بتاتا رہتا تھا جہاں جہاں تک انہوں نے جانا ہوتا تھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس جملے میں جو مفہوم ہے، وہ سننے والے نے یہ سمجھا کہ ابوبکر کو یہ راستہ معلوم نہیں، تو انہوں نے کوئی ساتھ آدمی لے لیا ہے جس کو راستے کا پتہ ہے، تو وہ ان کو راستہ بتانے کے لیے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ گویا مقصد یہ تھا کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی آدمی آگاہ نہ ہو سکے، کیونکہ ہم ایک پوشیدہ سفر کر رہے ہیں۔ اچھا، خود اپنے ذہن میں کیا تھا؟ اپنے ذہن میں یہ تھا کہ رجل، آپ تو آدمی تو تھے نا، ایسے آدمی ہیں، یہدینی، جو میری رہنمائی کر رہے ہیں، تو حضور سے بڑا رہنما کون تھا؟ الطریق، راستے کی۔ اب وہ یہ سمجھا کہ یہ جو جس راستے پہ چل رہے ہیں یہ راستہ مراد ہے، جبکہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کے سامنے طریق کون سا تھا؟ صراط الذین انعمت علیہم اہدنا الصراط المستقیم، وہ راستہ مراد تھا کہ ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی کر رہے ہیں، یہ وہ آدمی ہے جو مجھے سیدھے راستے پہ چلا رہے ہیں۔ تو اپنے ذہن میں مراد کچھ تھی، سننے والے نے مراد کچھ سمجھی، اس کو کہتے ہیں توریہ۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ ایک بزرگ تھے، ان کو پولیس پکڑنے کے لیے آئی، یہ بڑی پرانی جب انگریز کے خلاف تحریک تھی اس وقت، انگریزی جو پولیس ہے وہ پکڑنے کے لیے آئی، تو وہ بزرگ کے پاس جب پہنچی تو پوچھا جناب فلاں، بزرگ نام لیا کہ وہ صاحب جو ہے وہ آپ نے دیکھیں، تو دو قدم تھوڑا سائڈ پہ ہو کر کے کہنے لگے کہ ابھی کچھ دیر پہلے یہیں تھے وہ، حالانکہ وہ خود تھے، تو بات بھی درست ہے۔ وہ یہ سمجھے، پولیس والے یہ سمجھے کہ شاید کچھ دیر پہلے یہاں تھے، اب کہیں اور چلے گئے۔ کہنے والے کا مقصد یہ تھا کہ ابھی یہاں کھڑے تھے، اب یہاں ہو گئے، تو بات تو درست ہے۔
تو اس کو کہتے ہیں لفظ، یعنی مفہوم بھی غلط نہ ہو، بات بھی غلط نہ ہو، لیکن بات کا مقصد کہنے والے کا کچھ ہو اور سننے والے کا، اتنی بات سمجھ آ گئی جی؟ اب یہ جب ساری بات سمجھ آ گئی، اب اس چیز کا پس منظر سمجھے. یوسف علیہ السلام نے پیالہ رکھوایا، یہ جان بوجھ کے رکھوایا. پہلا قول یہ تھا کہ پیالہ رکھا اور خادمین کو پتہ نہیں، رکھا اس لیے کہ اپنے بھائی کو تحفہ دینا چاہتے تھے، تحفہ دے دیا اور اس کا اختیار ان کے پاس تھا، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، پیالہ رکھوایا اور رکھوایا بھی اسی لیے تاکہ بھائی کو پکڑوایا جائے، بھائی کو. اب یہ جو طریقہ تھا آپ کا، بظاہر یہ طریقہ درست نہیں، لیکن اس کا میں جواب دیتا ہوں کہ آپ علیہ السلام نے یہ کام اس لیے کیا کہ آپ نے توریہ کا لفظ استعمال، یعنی توریہ کا ایک اصطلاح استعمال کی. اور وہ کیسے؟ کہ آپ نے یہ ثابت کرنا چاہا کہ اپنے بھائیوں کو یہاں پر اس لقب سے پکارا جائے کہ تم چور ہو. یہ جو بات ہے نا، اس بات کو کیسے وضاحت کریں گے؟ اس کی وضاحت ایسے کریں گے کہ یوسف علیہ السلام نے ان کے ماضی کی طرف ان کو متوجہ کرنے کے لیے، ان کی حقیقت حال کو بیان کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال کروایا کہ انکم لسارقون. اپنے خادمین سے کہا کہ ان سے کہو کہ تم چور ہو. یوسف علیہ السلام کے ذہن میں کیا تھا؟ اب سمجھیے، یوسف علیہ السلام کے ذہن میں یہ تھا کہ تم نے باپ سے بیٹے کو چرایا. بات تو ٹھیک تھی، بات بالکل درست تھی، کوئی بات غلط نہیں تھی اس میں، اور یہ چوری تو تھی. اچھا، ان کے ذہن میں، سننے والوں کے ذہن میں کیا آیا اور خادمین کے ذہن میں کیا آیا؟ خادمین کے ذہن میں یہ تھا کہ بادشاہ کا پیالہ ان کے پاس موجود ہے تو اس لیے یہ چور ہے. اب دیکھیں دونوں مفہوم درست ہیں، دونوں مفہوم. تو یوسف علیہ السلام نے یہ جو کام کیا، یہ اللہ کے بتلانے اور تدبیر سکھانے کے نتیجے میں کیا کہ ان کا بھائی بھی ان کے پاس رک جائے، ان کا بھائی بھی ان کے پاس رک جائے، اور ساتھ ساتھ ان کا جو مدعا ہے وہ بھی پورا ہو جائے. اور مدعا کیا تھا؟ کہ بھائیوں کو ان کی غلطی کا احساس دلانا، بھائیوں کو ان کی غلطی کا. اب دیکھیے، قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین. بولے کہ اگر تم جھوٹے نکلے، یعنی خادمین بولے کہ اگر تم جھوٹے نکلے تو اس کی سزا کیا ہوگی؟ قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ. انہوں نے کہا کہ اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے سامان میں وہ دستیاب ہو وہی اس کا بدل قرار دیا جائے. یہ چونکہ شریعت یعقوبی میں یا دین یعقوبی میں یہ اصول تھا تو انہوں نے اسی اصول کو بیان کیا. اور شاید یہ اصول یوسف علیہ السلام کے علم میں تھا، یا اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وہی ان کے ذہن میں یہ بات ڈال دی تھی کہ ان کے شریعت میں یہ قانون ہے تو آپ اسی قانون کے مطابق فیصلہ کیجیے گا. فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ. اچھا، كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ. ہم ظالموں کو یہی سزا دیا کرتے ہیں. یہ کس نے کہا؟ برادران یوسف نے. ہم ظالموں کو ایسی سزا دیا کرتے ہیں. فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ. پھر اپنے بھائی کے سامان سے پہلے ان کے سامانوں کو دیکھنا شروع کیا. کس نے؟ یوسف علیہ السلام نے. یہاں ساری نسبت یوسف علیہ السلام کی طرف ہے. یہ ممکن ہے کہ خود یوسف علیہ السلام نے چیزوں کو ہاتھ نہ لگایا ہو، چیزوں کو ہاتھ لگانے والے اور ہوں، سامان کھولنے والے اور ہوں. یوسف علیہ السلام کا اپنی نگرانی میں اس معاملے کو کروانا، اس کی وجہ سے ان کی طرف نسبت ہوتی ہے. یہ ایسی ہے جیسے روڈ پہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بورڈ لگا ہوتا ہے کہ بدست مبارک سید فلاں فلاں فلاں، یا وزیر اعظم فلاں اور وزیر اعلیٰ فلاں. یہ جو حالانکہ انہوں نے تو کوئی کام یہاں آگے نہیں کیا، لیکن نسبت ہوتی ہے کہ ان کے کہنے سے، ان کے کرنے سے، ان کے پاس کرنے سے ٹینڈر جو ہے یہ معاملہ یہاں تک بنا ہے. ایسے ہی یوسف علیہ السلام کے حکم نامے سے چونکہ ان کا سامان چیک ہو رہا ہے، ان کی نگرانی میں چیک ہو رہا ہے، تو نسبت ان کی طرف ہو رہی ہے کہ یوسف نے اپنے بھائی کے سامان سے پہلے، یعنی اپنے سگے بھائی کے سامان سے پہلے دوسرے بھائیوں کے سامان کو کھولا. اور یہ بھی ممکن ہے، توجہ کیجیے، یہ بھی ممکن ہے کہ ان بھائیوں کے سامان کے ساتھ ساتھ قافلے میں سے کچھ اور لوگوں کا سامان بھی چیک کیا ہو، اور یہ عین ممکن ہے. ثم استخرجها من وعاء اخيه. پھر اپنے بھائی کے سامان میں سے اس کو نکال لیا. كذلك كدنا ليوسف. سارے سوالوں کا جواب اس جملے میں. كذلك كدنا ليوسف. اس طرح ہم نے یوسف کے لیے تدبیر کی. اب ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. بادشاہ کے قانون کے مطابق وہ مشیت خدا کے سوا اپنے بھائی کو لے نہیں سکتے تھے. اس جملے کا مطلب سمجھیں. اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان سے یہ سزا نہ پوچھی جاتی، ان سے ان کے دین کا قانون نہ پوچھا جاتا، تو موجود جو یہاں بادشاہ تھا ریان،
اس کے قانون کے مطابق تو بھائی کو نہیں رکھا جا سکتا تھا۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے تدبیر سلجھائی ان کو، اور تدبیر کیا سلجھائی کہ پہلے سامان رکھوایا، سامان رکھوانے کے بعد پھر انہی کے ذہن میں یہ بات ڈلوائی کہ پوچھو ان سے کہ اگر کسی کے سامان میں مل گیا تو سزا کیا ہوگی۔ تو ظاہر انہوں نے سزا اپنے قانون کے مطابق بیان کرنی ہے۔ اور انہوں نے سخت سزا کیوں بیان کی تھی؟ انہوں نے سخت سزا اس لیے بیان کی، انہیں یقین تھا کہ ہم نے اٹھایا ہی نہیں، انہیں یقین تھا، لیکن معاملہ تو کچھ اور تھا، پیچھے تو کچھ اور سلسلہ چل رہا تھا۔ اللہ اکبر، نرفع درجات من نشاء، ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کرتے ہیں، جس کے چاہتے ہیں درجے۔ اب یہاں درجے کس کے بلند ہوئے؟ یہاں درجے بلند ہوئے شریعت یعقوبی کے، دین یعقوب کے درجے بلند ہوئے، یوسف علیہ السلام کے آباء و اجداد کے دین کے درجے بلند ہوئے۔ اور وہ جو بادشاہ ہے جو اس ملک کا، اس کا درجہ کم ہو گیا کہ اس کا قانون پست ہو گیا، اللہ کا قانون بلند ہو گیا۔ بس بھائی، وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، اور فرمایا ہر علم والے سے دوسرے علم والا بڑھ کر ہے۔ اس سے اشارہ ہے کہ یہاں پر آپ دیکھیے یوسف علیہ السلام اس منصب پر کیسے پہنچے؟ علم کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ علم کی وجہ سے، علم کی برتری کی وجہ سے۔ اللہ پاک یہ فرماتے ہیں یوسف کا علم اپنی جگہ پر، لیکن یوسف سے بڑا علم والا بھی ہے، اور وہ کون ہے؟ میں خود ہوں۔ اللہ نے اپنی طرف اشارہ کیا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہاں اس جملے کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک سبق سکھایا ہے کہ دنیا کے اندر کوئی آدمی اپنی کسی بھی صفت کو حتمی اور آخری صفت نہیں کہہ سکتا۔ کوئی آدمی دنیا میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا میں ہی انتہا پہ ہوں، نہیں۔ ہر خوبی اور ہر صفت کی جو انتہا ہے وہ کہاں ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات۔ قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ اگر اس نے چوری کی ہو تو اس کے ایک بھائی نے بھی پہلے چوری کر رکھی ہی تھی۔ یہ کون سی چوری ہے؟ اس کا اشارہ اس بات کی طرف ہے ان کا کہ یوسف علیہ السلام جب بہت چھوٹے تھے، کنویں میں ڈالے جانے سے پہلے بہت چھوٹے تھے، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، تو ان کو ان کی پھوپھو کچھ دنوں کے لیے اپنے گھر لے گئی، اور وہاں پر بھی معاملہ کچھ ایسا ہی پیش آیا کہ ان کی پھوپھو جب ان سے یعقوب علیہ السلام نے مطالبہ کیا کہ اب میرے بیٹے کو واپس لے آؤ، کافی دن ہو گئے میں اس کے بغیر اداس رہتا ہوں، تو پھوپھو نے دل میں یہ چاہا کہ میں ایسا کوئی عمل کروں کہ جس کی وجہ سے میں یوسف کو اپنے پاس رکھ سکوں، کوئی طریقہ ایسا اختیار۔ تو انہوں نے کیا کیا ان کی پھوپھو نے کہ اپنا جو کمر بند تھا وہ کمر بند حضرت یوسف علیہ السلام کی کمر کے ساتھ باندھ کے چھپا کے ان کے اوپر قمیص پہنا دی اور لے آئے۔ اب جب یہاں پہنچایا تو پیچھے وہاں پر شور شرابہ ہو گیا کہ جناب اماں جی کا کمر بند غائب ہو گیا، کہاں ہے جی؟ تلاش کیا ادھر ادھر ہر جگہ تلاش کیا، نہیں ملا، تو ادھر سے خبر ملی کہ جناب وہ تو یوسف کی کمر کے ساتھ بندھا ہوا ہے۔ بس پھوپھو نے مطالبہ کر دیا کہ دیکھیں جی آپ کے دین کے مطابق جس کے پاس چوری کا سامان پکڑا جائے تو وہ جو ہے وہ تاوان میں وہ دیا جاتا ہے، لہٰذا یوسف کے پاس میرا کمر بند پکڑا گیا ہے تو یوسف مجھے دے دیجیے۔ تو یہ پھوپھو لے گئی۔ اشارہ تھا ان بھائیوں کا اس کی طرف کہ جناب اگر اس بنیامین نے چوری کی ہے تو اس سے پہلے اس کا بھائی بھی چوری کر چکا ہے، اور اللہ کی شان یہ ہے کہ اگر یہ واقعہ درست ہو، اللہ کی شان یہ ہے کہ اگر یہ بات درست ہو تو تب بھی دیکھیں دونوں میں کتنی صداقت ہے، نہ بنیامین نے چوری کی نہ یوسف علیہ السلام نے چوری کی ہے، تب بھی وہ بغیر جرم کے پکڑے گئے، اور یہاں پر بھی بغیر جرم کے پکڑے گئے۔ وہاں بھی اللہ کی حکمت کچھ اور تھی، یہاں پہ بھی اللہ کی حکمت، ظاہر اللہ کا کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے ہر معاملے میں۔ تو فرمایا کہ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، یوسف علیہ السلام نے اس بات کو اپنے دل میں مخفی رکھا اور ان پر ظاہر نہ ہونے دیا۔ کس بات کو؟ کہ جو انہوں نے کہا کہ یوسف چوری کر چکے اس سے پہلے، تو گویا ان کے دل میں جو بات تھی وہ یہ تھی کہ دیکھو تم چوری کا الزام ہم پر لگا رہے ہو، حالانکہ بڑے چور تو تم خود ہو۔ قال انتم شر مکانا، بس یہ جملہ انہوں نے کہا ہے، قال انتم شر مکانا، فرمانے لگے تم بڑے بری جگہ پہ کھڑے ہو، مطلب یہ بدگماش لوگ ہو، بری صفات کے مالک لوگ ہو۔ واللہ اعلم بما تصفون، تم جو بیان کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ برادران یوسف نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آ کر خبر دی کہ بنیامین نے چوری کر لی، اور یہ خبر سنانے کے بعد انہوں نے دوسری خبر یہ سنائی کہ آپ کا ایک اور بیٹا
اسی کے غم میں، اسی کی وجہ سے پیچھے رہ گیا ہے۔ اس نے کہا میں نے نہیں آنا، وہ شرمسار تھا، آپ سے کیا ہوا وعدہ پورا نہ ہو سکا، آپ سے کیا ہوا عہد پورا نہیں کر سکا، وہ شرمسار ہو گیا تو وہ نہیں آیا۔ یعقوب علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو آپ نے وہی جملہ دہرایا جو یوسف علیہ السلام کے گم ہو جانے کے بعد دہرایا تھا۔ قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل، یہ تمہاری جی کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، تمہاری من گھڑت باتیں ہیں، میں اس پہ صبر ہی کروں گا۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام قرآن پاک کی روشنی میں انتہائی غمگین ہو گئے، اور آپ اس مقام پر جا پہنچے، جا بیٹھے جہاں پر یوسف علیہ السلام کے غم میں جا کر بیٹھا کرتے تھے۔ جب یوسف علیہ السلام کی یاد جیسے جیسے آتی تو ایک کنارہ، ایک کونا تھا، وہاں پر جا کر کے بیٹھ جایا کرتے تھے اور خاموشی کے ساتھ آنسو بہایا کرتے تھے۔ اب بھی جب بنیامین کے گم ہونے کی یا بنیامین کے پکڑے جانے کی خبر ان کو ملی اور تیسرے بیٹے کے بھی رہ جانے کی خبر ملی تو آپ بنیامین کے غم میں اور یوسف کے غم کو یاد کرتے ہوئے، تازہ کرتے ہوئے آپ پھر ایک کنارے پہ چلے گئے اور وہاں بیٹھ کر کے آپ نے آہوزاری شروع کر دی۔ آپ چپ کے رویا کرتے تھے۔ قرآن پاک نے اس منظر کو اس انداز میں بیان کیا کہ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، آپ کا دل بہت غمگین تھا اور اس غم کی وجہ سے، اس دکھ کی وجہ سے آپ کی آنکھیں سفید ہو چکی تھی، یعنی آنکھوں سے بینائی ختم ہو چکی تھی، رو رو کر کے آپ کا برا حال ہو چکا تھا، لیکن اللہ کی ذات پر بھروسہ اور توکل چھوڑا نہیں تھا۔ یعنی بیٹوں کو کبھی تان و تشنیع سے کام نہیں لیا اور مایوس نہیں ہوئے۔ اب پھر جب تھوڑا غم ہلکا کیا رو کر کے تو تشریف لے آئے، اپنے بیٹوں کو جمع کیا۔ اب 9 بیٹے ہیں آپ کے ارد گرد ہیں، کہنے لگے میرے بیٹو مایوسی کفر ہے، کافر مایوس ہوتا ہے، مومن مایوس نہیں ہوتا، جاؤ پھر سے جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کر کے لاؤ۔ 40 سال تک آپ نے یوسف کو تلاش کرنے کی بات نہیں کی، غم میں روئے ضرور لیکن تلاش کرنے کی بات کبھی نہیں کی۔ پہلے سفر پہ نکلے تو نہیں کہا کہ راستے میں کہیں دیکھنا یوسف بھی ملیں گے یا تلاش کر کے آنا۔ دوسرا سفر کیا تو نہیں کہا کہ وہاں یوسف بھی ہوں گے یا کہیں راستے میں کسی اور جگہ پہ ہوں گے۔ اب تیسرے سفر کے لیے خود روانہ کر رہے ہیں۔ یہاں اولاد نئی سفر کے لیے مطالبہ کر رہی، اولاد جانے کے لیے نہیں کہہ رہی۔ اب یہاں پر یعقوب علیہ السلام خود بھیجنا چاہ رہے ہیں کہ جاؤ اس مقام پر دوبارہ پہنچو جس مقام پر یوسف کو روکا گیا ہے، جس جگہ بھائی ان کا رک گیا ہے، وہاں دوبارہ جاؤ اور اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہونا۔ تفتؤ تذکر یوسف حتی تکون، آپ جاؤ، جا کر کے تلاش کرو، آپ کو مل جائیں گے، آپ کو یوسف بھی ملیں گے، اس کے بھائی بھی ملیں گے۔ اب جو ان کے بیٹے ہیں کہنے لگے کہ تفتؤ تذکر یوسف حتی تکون حرضا او تکون من الہالکین، کہ یہ جو آپ یوسف کو بار بار یاد کر رہے ہیں، اتنے عرصے اور اتنے زمانے کے بعد آپ کو یوسف پھر بھی نہیں بھولے، آج آپ نے یوسف کو تلاش کرنے کی بات کر دی۔ غم تو تھا ہی، حزن تو آپ کو تھا ہی، پریشانی تو آپ کو تھی، لیکن آپ نے آج اس پریشانی کا اظہار بھی کر دیا، آپ نے اس غم کو زبان پر بھی لے آئے کہ جاؤ جا کر یوسف کو تلاش کرو۔ ابا حضور بات یہ ہے، یوسف سالہ سال پہلے ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئے، اب وہ بھلا کہاں سے ملیں گے؟ بس آپ ان کو یاد کرنا چھوڑ دیجئے، بنیامین کو ہم لے آئیں گے، دوسرے بھائی کو ہم لے آئیں گے، لیکن یوسف کو یاد کرنا چھوڑ دیجئے، ورنہ ان تکون او تکون من الہالکین،
اگر آپ نے یہ غم چھوڑا نہیں، آپ نے یہ تذکرہ اور یادداشت چھوڑی نا، تو پھر ایسا ہوگا کہ آپ جو ہے وہ اپنی جان دے بیٹھیں گے، جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ جواب آتا ہے کہ بیٹو انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میرا جتنا بھی یہ غم کا اظہار ہے، میرا جتنا بھی بھروسہ اور غم کا اظہار ہے وہ اللہ کی جناب میں ہے، لہٰذا میں اللہ کی جناب میں اپنے غم کا اظہار کر رہا ہوں اور وہ مجھے مایوس نہیں کرے گا۔ چنانچہ تم جاؤ ولا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کافر مایوس ہوتے ہیں، میں مایوس نہیں ہوں۔ یہاں تک ہے واقعہ ان آیات کریمہ میں جو ہم نے پڑھنی ہے، آیت نمبر 84 تک۔ اب دیکھیے آیت کریمہ کو، فرمایا کہ قال بل سولت لکم، اس سے بلکہ اوپر والی آیت سے ترجمہ پڑھتے ہیں، واسأل القریۃ التی کنا فیہا والعیر التی اقبلنا فیہا وإنا لصادقون۔ آیت نمبر 82 سے ترجمہ پڑھ رہے ہیں، جس بستی میں ہم ٹھہرے ہوئے تھے وہاں سے، یعنی اہل مصر سے آپ پوچھ لیجئے، یا پھر اس کا مطلب یہ واسأل القریۃ التی کنا فیہا والعیر التی اقبلنا فیہا، کہ ان سے بھی پوچھئے اور ان سے بھی پوچھئے جس قافلے میں ہم شامل تھے۔ آپ کو اگر یقین نہیں ہم پر، آپ پہلے تو قافلے والوں سے پوچھ لیجئے، یہ تو یہاں موجود ہیں کنعان والے، اور اگر آپ مزید تحقیق و تفتیش کرنا چاہتے ہیں تو آپ جا کر مصر والوں سے پوچھ لیجئے کہ ہم اپنی بات میں جھوٹے نہیں ہیں، سچے ہیں کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، اور یہ اب کی بار یہ اپنی بات میں سچے تھے، اپنی بات میں کیا تھے آپ جانتے ہیں۔ ظاہر ہے ان کے علم میں تو تھا نہیں کہ پس منظر میں کیا حکمت، کیا تدبیر اور کیا کارروائی ہوئی ہے، ان کے سامنے تو یہی ہے کہ بنیامین کے سامان میں سے وہ پیالہ ملا ہے، لہذا بنیامین نے اٹھایا ہوگا، اور بلکہ انہوں نے اظہار بھی کر دیا کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو اس کا کام پہلی دفعہ نہیں ہے، اس کے بھائی پہلے بھی چوری کر چکا ہے۔ ان کا تو اعتقاد ہی اتنا مضبوط تھا اس معاملے میں، اس لیے انہوں نے کہا کہ آپ ہم سے نہیں، آپ اہل قافلہ سے پوچھئے، اور اگر پھر بھی آپ کو یقین نہیں تو اہل مصر سے جا کر پوچھ لیجیے۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم بالکل سچے ہیں۔ آپ ذرا تھوڑا سا اس آیت کی طرف جائیے جہاں پر یوسف علیہ السلام کو جب یہ کنویں میں ڈال کر آئے تو اس وقت انہوں نے کیا جملہ کہا؟ اس وقت انہوں نے جملہ یہ استعمال کیا تھا، قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وإنا له لناصحون۔ جب ڈال کر آ گئے تو کیا کہنے لگے کہ قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا، آیت نمبر ہے 17، وترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین۔ وہاں انہوں نے خود ہی اظہار کر دیا، وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین، اگرچہ ہم سچے بھی ہوں پھر بھی آپ ماننے والے نہیں ہیں، یعنی اپنی سچائی کو انہوں نے خود ہی مشکوک وہاں کر دیا۔ یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں؟ یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، بڑی تحقیق کی بات کر رہے ہیں، بڑی مضبوط بات کر رہے ہیں، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، ہم سچے ہیں، ہم بالکل سچے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کتنا الفاظ کے اندر قرآن پاک نے فصاحت اور بلاغت کا اظہار کیا ہے کہ ان کے وہاں پر کہنے والا لفظ کیا تھا، جملہ کیا تھا، اور یہاں پر کہا جانے والا جملہ کیا ہے۔ وہاں پر مشکوک جملہ کہا وما انت بمؤمن لنا، آپ ہمارا یقین نہیں کریں گے، ولو كنا صادقین، اگرچہ ہم سچے بھی ہوں۔ گویا خود ہی اظہار کر رہے ہیں اس بات کا کہ ہم سچے ہیں نہیں، اگر ہوتے بھی تو پھر بھی آپ یقین نہ کرتے، کیونکہ ہمارا کردار ہی ماضی میں ایسا رہا ہے۔ یہاں تو وہ کیا کہہ رہے ہیں وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، آپ اہل قافلہ سے پوچھ لیجئے، مصر والوں سے پوچھ لیجئے، ہم جو بات کر رہے ہیں وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، ہم بات پہ پکے ہیں، بات سچی ہے۔ جواب دیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے، قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل، فرمانے لگے کہ یہ بات تو تم نے اپنے دل سے بنا لی ہے تو صبر ہی بہتر ہے۔ اب سوال یہ ہے، ذرا غور کیجیے گا، سوال یہ ہے وہاں تو بات بیٹوں کی جھوٹی تھی، تو یعقوب علیہ السلام نے کہہ دیا کہ تمہارے دل کی بنائی ہوئی باتیں یا تمہارے من گھڑت باتیں ہیں۔ وہاں تو بات یعقوب علیہ السلام کی سچی تھی، بیٹوں کی بات کیا تھی؟ جھوٹی تھی، ایسی ہے۔ یہاں بیٹوں کی بات سچی ہے، تو یعقوب علیہ السلام نے یہ لفظ استعمال کیوں کیا؟
دیکھیے اور یہ میں نے لفظ کیا استعمال کیا, یہاں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یعقوب علیہ السلام کی بات جھوٹی ہے. میں نے سوال میں کیا کہا ہے کہ بیٹوں کی بات تو سچی ہے. یعقوب علیہ السلام نے ایسا جملہ کیوں کہا کہ جس جملے کے اوپر سوال ہو سکتا ہے. جملہ وہی ہے جو وہاں کہا ہے. ان کے جھوٹ کے مقابلے میں کیا کہا کہ تمہارے دل کی بنائی ہوئی باتیں ہیں, تمہاری اپنے جی کی بنائی ہوئی باتیں ہیں. یہاں پر وہ سچے ہیں, پھر بھی یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں تمہارے جی کی بنائی ہوئی باتیں, حالانکہ وہ یہ ان کے جی کی بنائی ہوئی باتیں اپنے من گڑت باتیں نہیں ہیں, بلکہ انہوں نے تو سچ بولا ہے. اسی لیے انہوں نے پورے عزم مصمم کے ساتھ یہ بات کی, وَإِنَّا لَصَادِقُونَ, ہم اس بات میں سچے ہیں, بالکل سچے ہیں. اب سوال ہوتا ہے یعقوب علیہ السلام پر کہ یعقوب علیہ السلام نے ایسا لفظ استعمال ہی کیوں کیا کہ دونوں جگہ پہ ایک جیسا ہی لفظ ہے. وہاں وہ جھوٹے تھے تو اس لفظ کا استعمال درست لگتا تھا, یہاں یہ جھوٹے نہیں ہیں, سچے ہیں, تو پھر اس لفظ کا معنی کیا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے یہ جو لفظ استعمال کیا ہے, محققین علماء نے اس کے دو جواب دیے ہیں, غور سے سنیے گا. پہلا جواب یہ دیا ہے کہ یعقوب علیہ السلام اس بات کی طرف توجہ دلا رہے ہیں, اس بات کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ تمہارے جی کی بنائی ہوئی بات ہے, اور شاید ان کو بذریعہ وحی یہ بات بتا دی گئی ہو کہ ہم نے حکمت اور تدبیر کے ساتھ بنیامین کو وہاں رکوا دیا ہے, بنیامین کو وہاں پر رکوا دیا ہے, اور یوسف کے ذریعے سے رکوایا ہے, یوسف کے ذریعے سے رکوایا, بذریعہ وہی ان کو خبر مل گئی ہو. اس لیے انہوں نے یہ جملہ کہا کہ بل سولت لکم انفسکم امرا, یہ تمہاری اپنی دل کی بنائی ہوئی بات ہے. اب تمہاری اپنی سے مراد ان کا اشارہ ان 9-10 کی طرف نہیں تھا, ان کا اشارہ یوسف علیہ السلام کی طرف تھا, کہ یوسف علیہ السلام بھی تو انہی کے بیٹوں میں سے ہے نا, یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں سے. تو پہلے بھی فرمایا کہ تمہارے دل کی بنائی, یعنی اے بیٹو تمہارے دل کی بنائی ہوئی باتیں. اب بھی کہا جا رہا ہے تمہارے دل کی بنائی ہوئی باتیں, یعنی تدبیر تمہاری اپنی, چال تمہاری اپنی. پہلے ان کی چال تھی یوسف کو گم کرنے کی, اب یوسف کی چال ہے بنیامین کو روکنے کی. تو بات بالکل سچی ہے, بات بالکل کیا ہے. اب آپ غور کیجئے کہ یہاں پر یعقوب علیہ السلام یہ جو جملہ کہہ رہے ہیں, یہ جملہ غلط نہیں ہے, یہ جملہ 100% درست ہے, کیونکہ یوسف علیہ السلام کی چال کی طرف اشارہ ہے, لہذا کوئی اعتراض اور کوئی سوال ہی نہیں ہوتا. دوسرا جواب جو قدرے کمزور ہے لیکن ہے جواب, چونکہ علماء نے دیا, میں آپ کو سامنے عرض کر دیتا ہوں. پہلا جواب ہی مجھے بھی دل کو لگتا ہے. دوسرا جواب یہ دیا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے ان کے ماضی کو دیکھتے ہوئے اجتہاد کیا ہے. کیا کیا ہے؟ اجتہاد. اجتہاد کس کو کہتے ہیں؟ کہ پیچھے ایک بات, ایک فیصلہ, ایک معاملہ, ایک واقعہ رونما ہو چکا ہو, اور جن قرائن, جن اسباب کی بنیاد پر وہ معاملہ ہوا, وہ فیصلہ ہوا, ان قرائن اور ان اسباب پر غور کرتے ہوئے اب ایک نیا واقعہ, نیا معاملہ پیش آ رہا ہے, تو اس نئے معاملے اور نئے واقعے میں وہی فیصلہ صادر کر دینا جو پیچھے صادر کیا تھا قرائن کی وجہ سے, اس کو اجتہاد کہتے ہیں. دلیل بظاہر کوئی نہیں, لیکن ماضی کے احوال پر غور کر کے یہاں پر ویسی حالت ہے, لہذا فیصلہ ویسے ہی دے دیا, اس کو کہتے ہیں اجتہاد. اب سنیے, نبی جب اجتہاد کرتے ہیں تو علماء نے لکھا ہے کہ اس میں خطا کا امکان ہوتا ہے, خطا کا, غلطی نہیں, خطا کا امکان ہوتا ہے, لیکن اللہ رب العزت نبی کو اس خطا اجتہادی پر قائم نہیں رہنے دیتے, نبی کو قائم نہیں رہنے دیتے. یعنی نبی اپنے اس اجتہادی خطا پر قائم نہیں رہتے, بلکہ فوری طور پر اللہ کی طرف سے اس کے لیے جو درست سمت ہوتی ہے اس کا تعین فرما رہے تھے. یہاں یعقوب علیہ السلام نے ان کے ماضی کو دیکھا کہ یہ ماضی میں بھی اس طرح کے جھوٹ بولتے رہے اور اس طرح کی تدبیریں اختیار کرتے رہے, اس طرح کے معاملات کرتے رہے. پہلے یوسف کو یہ ساتھ لے گئے, اس کے ساتھ انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا. اب بنیامین کو یہ بڑے اصرار کے بعد ساتھ لے گئے, میں بیچتا ہی نہیں تھا, لیکن انہوں نے اصرار کیا, میں نے بیچ دیا. پھر یہ بنیامین کے ساتھ کارروائی ہو گئی, اور انہوں نے پہلی دفعہ یوسف کے گم کرنے کے بعد قمیض اٹھا کر لے آئے. اب بنیامین کو روکے جانے کے بعد ایک بھائی کو وہاں چھوڑ کر آ گئے. تو گویا کہ یہ تدبیریں کر رہے ہیں, اسی لیے کہا کہ یہ تمہاری اپنی بنائی ہوئی باتیں. یہ اجتہاد کیا, یہ کیا کیا؟ اجتہاد. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اجتہاد پر ان کو قائم, کیونکہ یہ اجتہاد نسبتاً درست نہیں تھا, اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر قائم نہیں رہنے دیا. فوری طور پہ اللہ نے وہی بھیجی کہ اے یعقوب آپ
اپنی اولاد کو دوبارہ بھیجیے، اپنے بیٹوں کو دوبارہ بھیجیے، اب کی بار یوسف اور بنیامین اور تیسرا بیٹا سب مل کر آ جائیں گے، سب کو لے کر آئیں گے، آپ جائیے، آپ ان کو بھیج دیجیے۔ چنانچہ یعقوب علیہ السلام نے جب تینوں کو بھیجا، اپنے اولاد کو بھیجا، تو تینوں کے بارے میں اطلاع مل گئی، اور جو اطلاع ملی اس سے بالکل بات واضح ہو گئی کہ یہ جو جملہ تھا یہ یعقوب علیہ السلام سے خطأً صادر ہوا تھا، ان کے کردار کو مد نظر رکھ کر، باقی اللہ نے اس پہ قائم نہیں رہنے دیا۔ یہ ہے دوسرا جواب۔ لیکن میں نے پہلے عرض کیا کہ دوسرے جواب کے حوالے سے ذاتی طور پر میں خود بھی مطمئن نہیں ہوں۔ پہلا جواب صحیح معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ کہا کہ پہلے بھی میرے بیٹوں کی تدبیر تھی، وہ بیٹے تم تھے، اب بھی میرے بیٹوں کی تدبیر ہے، اور وہ بیٹا یوسف خود ہے، بس۔ اور یہ تدبیر دونوں طرف سے، دونوں وقت میں بیٹوں کی ہے، اسی لیے آپ نے دونوں وقت میں ایک ہی جملہ استعمال کیا، بل سولت لکم انفسکم امرا، تمہارے دل کی بنائی ہوئی باتیں۔ اب ایک سوال باقی ہے کہ اگر یوسف علیہ السلام ہی مراد ہیں اس سے، تو پھر جمع کے لیے کیوں صیغہ استعمال کیا، جمع کا صیغہ کیوں استعمال کیا؟ پھر تو یوں آنا چاہیے تھا کہ یہ اس کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، یا اس کے دل کی بنائی ہوئی بات ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ آپ سب حضرات اس بات کو جانتے ہیں کہ بعض اوقات کسی کی عزت شانی کی وجہ سے، مرتبت کی وجہ سے، اس کے مقام کی وجہ سے اس کو جمع کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، حالانکہ وہ ہوتا واحد ہے، لیکن اس کو بیان جمع کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ یہ ادباً بھی ایسا ہوتا ہے، چھوٹے بڑے کا ادب کرتے ہیں، بعض اوقات بڑے چھوٹے کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، تو اس وقت وہ ادب کرنا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ اس وقت اظہار شان بیان کرنا مقصود ہوتا ہے کہ ان کی شان بلند ہے، ان کی شان ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام چونکہ والد تھے، وہ ادب کا تو دائرہ کار اپنا بیان نہیں کیا جائے گا کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کا ادب کیا، ہاں انہوں نے ان کی نبوت اور رسالت کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان کی عظمت شان کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا کہ جناب وہ تمہارے اپنے دل کی بنائی ہوئی باتیں، یعنی تمہارے سے مراد خود یوسف علیہ السلام ہے، اور وہ بہت بڑا مقام اور مرتبہ رکھتے ہیں کہ کوئی نبی ہے۔ اور یعقوب علیہ السلام کے سامنے وہ خواب بھی یقیناً ہوگا کہ انہوں نے خواب دیکھا تھا، اور اس خواب کی تعبیر یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ خواب ضرور پورا ہو کر رہے گا، 11 ستارے سجدہ کریں گے، ایک چاند سجدہ کرے گا، ایک سورج سجدہ کرے گا۔ ہاں جی، اب سورج بھی موجود ہے، چاند بھی موجود ہے، سورج بھی موجود، چاند بھی موجود، اور جس کے سامنے سجدہ کیا جانا ہے وہ موجود ہی نہیں، اس کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ 11 ستارے موجود ہیں، چاند موجود ہے، سورج موجود ہے، تو اب فوری طور پہ ذہن میں یہ بات کھٹکی، وہی نہ ہو، فوری طور پہ ذہن میں بات کھٹکی کہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جس کو سجدہ کیا جانا ہے، جس کے سامنے تعظیماً جھکا جانا ہے، اس کا مطلب ہے وہ زندہ ہے، اس کا مطلب وہ زندہ ہے۔ اب ایک اور انداز میں، عقلی انداز میں بات سمجھیے گا، بات یہاں ختم ہو گئی، ایک اور عقلی انداز۔ دیکھیے آپ سمجھتے ہیں کہ جب یہ جو حبس کے دن ہوتے ہیں، یا یہ جو اپریل مئی کے جب دن ہوتے ہیں، ان میں آپ جانتے ہیں کہ جب گرمی بہت شدید ہو جائے، حبس بہت زیادہ ہو جائے، گھٹن بہت بڑھ جائے، تو ہمارے بزرگ فوراً کہتے ہوتے ہیں لگتا ہے کہ کوئی آندھی طوفان یا بارش کا امکان ہے۔ جس طرح کی گھٹن بڑھ رہی ہے نا، یہ بارش ہوگی یا تیز آندھی آئے گی، ہوا چلے گی، اس طرح، اور ہوتا بھی ایسا ہی ہے، ہوتا بھی حالات اور قرائن بتلاتے ہیں کہ اب ایسا ہونے والا ہے۔ یعقوب علیہ السلام توجہ، یعقوب علیہ السلام نے یہ کیوں کہا کہ لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا؟ اصل میں یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ اب اللہ کی طرف سے آزمائشوں کی انتہا ہو گئی ہے، امتحانات کی انتہا، گھٹن بہت بڑھ گئی ہے۔ پہلے یوسف گئے، پھر بنیامین گئے، بنیامین کے ساتھ تیسرا بھی ٹھہر گیا، اب تو انتہائی ہو گئی ہے۔ مزاج شناس ہوتے ہیں نا، نبی مزاج شناس ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون فطرت کے مزاج شناس ہوتے ہیں، تو انہوں نے قانون فطرت کو اب ٹٹولنا شروع کیا کہ قانون فطرت تو یہی ہے کہ جب کسی مصیبت کی انتہا ہو جائے تو وہاں سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت برسانا شروع کر دیتے ہیں۔ اب ہو نہ ہو وہ خواب سچا ہونے جا رہا ہے اور اپنی رحمت برسنے جا رہی ہے، یوسف بھی آنے ہی والا ہے، بنیامین بھی ملنے والا ہے، تیسرا بھائی بھی آنے والا ہے، اور ہم سب لوگ اکٹھے ہونے والے۔ بس یہ سارا منظر ان کے سامنے گھوما، اسی لیے انہوں نے کہا کہ جاؤ جا کر کے تلاش کرو، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، عسى الله ان يأتيني بهم جميعا انه هو العليم الحكيم، فرمانے لگے کہ اب تو صبر ہی بہتر ہے، عجب نہیں، یعنی کوئی بعید نہیں ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے، یہ ہے آس اور امید۔ انه هو العلیم الحکیم، بے شک وہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ جاننے والا کس بات کو ہے؟
وہ جانتا ہے یوسف کہاں ہے، بنیامین کہاں ہے، اور تیسرا بھائی کہاں ہے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اتنا عرصہ اس نے چھپائے رکھا، تو اب اس چھپانے میں اس کی حکمت کیا تھی؟ وہ الحکیم، وہ حکیم ہے، وہ اپنی حکمتوں کو وہی بہتر جانتا ہے۔ آگے وَتَوَلَّ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَ عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، پھر ان کے پاس سے چلے گئے، یعنی بھائی ان کے پاس سے چلے گئے، یا بھائی نہیں، یوسف یعقوب علیہ السلام ان کے پاس سے اٹھ کر کے ایک کنارے پہ چلے گئے، وَقَالَ يَا أَسَفَ عَلَى يُوسُفَ، اور کہنے لگے ہائے افسوس، وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، اور رنج و الم میں ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں، فَهُوَ كَظِيمٌ، اور ان کا دل غم سے بھر رہا تھا۔ اس جملے کو ذرا ایک بات پھر پڑھیے، وَقَالَ يَا أَسَفَ عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، ہائے افسوس یوسف۔ یہ جملہ ایک اس وقت کہا جاتا ہے کہ جب انسان دکھ کا اظہار کرتا ہے، دکھ کا، اس سے کچھ نادانوں نے، توجہ کیجیے گا، اس سے کچھ نادانوں نے یہ اخذ کیا کہ جی ماتم کرنا جائز ہے، کیونکہ یعقوب علیہ السلام نے بھی ماتم کیا تھا اور 40 سال سے زیادہ عرصے تک ماتم کرتے رہے۔ کچھ نادان اس سے یہ دلیل پکڑتے ہیں۔ یاد رکھیے قرآن پاک نے یہ ماتم کا ذکر نہیں کیا، قرآن پاک نے اظہار غم کا ذکر کیا ہے۔ اظہار غم میں اور ماتم میں فرق ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں آپ کے لخت جگر ابراہیم کی میت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم کی طرف نگاہ ڈال کر آپ کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑی رواں تھی اور اس کیفیت میں تشریف فرما تھے، غم کے آثار نمایاں تھے۔ اتنے میں کسی صحابی رسول نے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ آپ بھی رو رہے ہیں؟ ان کا سوال امت کی تعلیم اور تفہیم کے لیے تھا۔ کیا تفہیم و تعلیم تھی؟ کہ رسول اللہ تو صبر کی تعلیم دیتے ہیں، تو آنسو بہانا کہیں صبر کے خلاف تو نہیں، اور اگر صبر کے خلاف ہے تو نبی کیوں رو رہے ہیں؟ تو جواب دیا کہ ہاں میں نبی ضرور ہوں لیکن ایک بیٹے کا باپ بھی ہوں۔ اس سے اظہار اس بات کی طرف کیا کہ آنسو بہانا بے صبری نہیں ہے، یہ فطری امر ہے۔ یہ کیا ہے؟ اتنی بات سمجھ آ گئی جی۔ یعقوب علیہ السلام یہاں سے اٹھے، اٹھ کر کے ایک کنارے پر گئے، اللہ نے ان کے سینے میں موجود کیفیت کو اللہ نے بیان کیا ہے کہ وہ اپنے غم کو چھپائے ہوئے تھے اور اپنے غم کو اللہ کے سامنے ظاہر کر رہے تھے، اپنے غم کو اللہ کے سامنے ظاہر کر رہے تھے، بیٹوں کے سامنے ظاہر نہیں کیا۔ دیکھیں قرآن پاک کے الفاظ کو غور کیجیے، وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، وہاں سے اٹھ کر کے گئے، وہاں سے اٹھ کر کے، وہاں نہیں روئے، وہاں نہیں چیخے، وہاں نہیں چلائے، وہاں سے اٹھ کر کے گئے اور جا کر کے کہا یا اسفا علی یوسف۔ اب یہ بات کس نے نوٹ کی؟ اللہ نے۔ یہ بات کس نے نوٹ کی؟ اللہ کے سوا کوئی دیکھنے والا، نوٹ کرنے والا نہیں۔ یہ بات، یہ داستان، یہ واقعہ، یہ سیرت کون بیان کر رہا ہے؟ اللہ۔ اللہ کہتے ہیں کہ وہاں سے اٹھے، کنارے پر گئے، وہاں جا کر کے انہوں نے کہا یا اسفا علی یوسف، ہائے افسوس یوسف، یعنی اظہار کیا اس بات کا اللہ کے سامنے کہ پروردگار غم اور اندوہ کی جو کیفیت دل میں پا رہا ہوں اس کا اظہار تیرے سامنے کر رہا ہوں۔ اب یہ جو افسوس کا اظہار کیا، غم کا اظہار کیا، اور پھر آنکھوں سے آنسو کی لڑی اب بھی بہی اور پہلے بھی بہتی رہی، اس میں آپ نے کوئی لفظ ایسا پایا کہ آپ چیخے، آپ چلائے، آپ نے ماتم کیا، آپ نے اپنے اوپر ہاتھ مارا، آپ نے اپنی پیشانی پر ہاتھ مارا، آپ نے اپنے چہرے پر ہاتھ مارا، آپ نے سینے پر ہاتھ مارا، یا آپ نے کوئی چیز، کوئی چھڑی لے کر کے، کوئی زنجیر لے کر کے، کوئی چھری لے کر کے مارا؟ کہیں پہ بھی کوئی ذکر نہیں۔ آپ اٹھے، گئے، جا کر کے تنہائی میں آپ نے آنسو بہائے، رب کے سامنے اظہار کیا۔ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ آپ کو غم ہے، آپ کو دکھ ہے، آپ کو پریشانی ہے، آپ تنہائی میں اپنے کمرے میں بیٹھیے، رات کی تنہائی میں، دن کی تاریکی میں، دن کی تنہائی میں آپ بیٹھیے، روئیے، چیخیے، چلائیے، اپنے کمرے میں کیجیے۔ آپ باہر آ کر لوگوں کے درمیان میں شور شرابہ کیوں کرتے ہیں؟ معلوم یہ ہوا کہ یہ ماتم نہیں ہے، فساد ہے، غم کا اظہار نہیں ہے، بلکہ یہ فتنے کا اظہار ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ غم ہے ہی نہیں جو آپ ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے غم کا اظہار کرنے کا طریقہ بتلایا ہے۔ آپ علیہ السلام نے خود حضرت ابراہیم پر غم کیا،
طریقہ بتلا دیا، آنسو بہائے لیکن واویلا نہیں کیا. اور آپ نے واویلا کرنے والوں کو اور اپنے اپنے آپ کو زد و کوب کرنے والوں کو، اپنے چہرے پر تھپڑ مارنے والیوں کو، اپنے گریبان چاک کرنے والیوں کو اور اپنے کپڑوں کو پھاڑنے والوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ملعون قرار دیا ہے. اب اگر آپ یہ دین سمجھ کے کر رہے ہیں، اگر آپ یہ سنت سمجھ کے کر رہے ہیں، آپ اگر اس کو ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ یہ ملعون ہے. ہم آپ کے اس عمل کو ثواب کیسے سمجھ لیں؟ آپ کو جتنا مرضی غم ہو، جتنا مرضی دکھ ہو، لیکن ہم آپ کے اس عمل کو ثواب نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے سراسر خلاف ہے. تو اس لیے اس جملے سے دلیل بنانا کہ یعقوب علیہ السلام نے گریہ کیا، یعقوب علیہ السلام نے ماتم کیا، لہذا ماتم کرنا سنت انبیاء ہے، ہم بھی اس لیے ماتم کر رہے ہیں، بالکل نہیں. یوسف علیہ السلام پر حضرت یعقوب نے ماتم نہیں کیا، بنیامین پر حضرت یعقوب نے ماتم نہیں کیا، اظہار غم کیا. اظہار غم میں اور ماتم میں فرق ہے. اظہار غم میں اور ماتم میں، اظہار غم کے لیے ہم بھی کہتے ہیں آپ اظہار غم کریں، ماتم درست نہیں. چلیے، ماتم کرنا عرب کی جاہل عورتوں کا طریقہ کار تھا. جب کہیں کوئی میت ہوتی نا تو وہ ایک ٹولی ہوتی تھی باقاعدہ، جسے پیسے دے کر کے بین کے لیے بلایا جاتا تھا، اور جس کے میت پہ زیادہ ٹولیاں آتی تھی بین کرنے والی، اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ اس کا چرچا بہت تھا، اس لیے زیادہ رونے والی ہے. یورپ میں بھی کہتے ہیں رواج. لو جی نئی گل آ گئی. قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حرضا او تکون من الہالکین. کہنے لگے، بیٹے کہنے لگے کہ واللہ اگر آپ یوسف کو اسی طرح یاد کرتے رہیں گے تو یا تو بیمار ہو جائیں گے، یعنی ایسی بیماری جو دوبارہ صحت یابی کی طرف مائل ہونے والی نہ ہو، یعنی لا علاج بیماری، اور اگر ایسا نہیں، ایسی بیماری میں مبتلا نہ ہوئے تو پھر یا جان ہی دے دیں گے. تو آپ یہ غم یوسف چھوڑ دیجئے. قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون. یعقوب علیہ السلام نے کہا میں تو اپنے غم و اندوہ کا اظہار اللہ سے کرتا ہوں. دیکھیں کتنی واضح بات، میں اپنے غم و اندوہ کا اظہار کہاں کر رہا ہوں؟ اللہ کے سامنے کر رہا ہوں، اور خدا کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ. بیٹا یوں کرو کہ ایک دفعہ پھر جاؤ. اب اندازہ کیجئے، پہلی دفعہ بیٹے گئے، دوسری دفعہ بیٹوں نے ڈیمانڈ کی، مطالبہ کیا، پھر گئے. اب تیسری دفعہ بیٹے نہیں جا رہے یا بیٹوں نے مطالبہ نہیں کیا، ابھی کہا ہے کچھ نہیں، ابھی راشن بھی ختم نہیں ہوا. مسئلہ اب مسئلہ راشن کا نہیں ہے، اب مسئلہ ہے گمشدہ بیٹوں کو واپس لانے کا. تو اس لیے فرمایا کہ بیٹا جاؤ، تیسری دفعہ جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو. یوسف اور اس کے بھائی کو. سوال یہ ہے کہ یہاں غائب تو تین ہیں، غائب تو تین ہیں. یعقوب علیہ السلام نے نعوذ باللہ یہ زیادتی کیوں کی کہ یوسف اور اس کے بھائی کا ذکر کیا، تیسرے کا ذکر نہیں کیا؟ بظاہر یہ زیادتی معلوم ہوتی ہے. جواب یہ کہ زیادتی نہیں ہے. بات کو ذرا سمجھیے، قرآن پاک کے الفاظ سمجھیں. قرآن پاک نے کہا ہے کہ جاؤ یوسف کو اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، تیسرے کا نہیں کہا، جان بوجھ کر نہیں کہا. کیوں؟ اس لیے کہ تیسرا اپنی مرضی سے وہاں رکا ہوا ہے، تیسرا گمشدہ نہیں ہے، تیسرا گمشدہ نہیں ہے، تیسرا تو اپنی مرضی سے رکا ہوا ہے بقول بیٹوں کے. تو اس لیے فرمایا کہ جاؤ، جن کو روکا گیا ہے، یہ جو غائب ہے ان کو جا کر تلاش کرو، تیسرا خود بخود آ جائے گا. تیسرا رکا ہی اس لیے کہ بنیامین کو روک دیا گیا. اب بنیامین آ جائے اور یوسف کا تو تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، یوسف کو بھی تلاش کرو، یوسف بھی آ جائے، بنیامین بھی آ جائے، تو تیسرا تو دوڑا چلا آئے گا. اس لیے آپ نے یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرنے کا کہا، تیسرے کو تلاش کرنے کا. اور یہ بالکل بات درست ہے، غلط نہیں ہے، اور یہ زیادتی نہیں ہے. دیکھیے فرمانے لگے وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ. اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ کی رحمت سے بے ایمان لوگ نا امید ہوا کرتے ہیں، ایماندار لوگ نا امید نہیں ہوتے.